السلام علیکم۔ ناولس لائبریری میں آپ سب کا خوش آمدید۔ ہماری آج کی ناول بہت ہی خوبصورت، بہت زبردست ناول ہے اور ایج ڈفرینٹ بیس ناول ہے، آفٹر میرج بیس ناول ہے، فورس میرج بیس ناول ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ بیس ناول ہے۔ ہماری جو ناول کی ہیروئن ہے بے وقوف ہے، بہت ہی زیادہ، بہت ہی جلدی کوئی بھی بات کو لے کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے، اور ہماری ناول کا جو ہیرو ہے وہ اسے کس طرح سے سنبھالتا ہے اور صحیح راہ دکھاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی شارٹ سی ناول ہے اور آپ لوگ سنیں گے، ریڈ کریں گے تو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ میں نے ناول سرچ بھی نہیں کی، مجھے چھوٹی سی ناول دکھی شارٹ سی، وہ بھی انا الیاس کی، تو میں ریڈ کرنے لگی۔ اب پتہ نہیں یہ یوٹیوب پر ہے کہ نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، زیادہ تر چانسز تو ہونے کے ہی ہے، کیونکہ انا الیاس آپ لوگ کو سب کو پتہ ہے بہت زبردست رائٹر ہے، بہت ہی اچھی ناول لکھتے ہیں، ان کی ناول سبھی پسند کرتے ہیں۔ تو لیکن پھر بھی اگر ہوگی بھی تب بھی ایک اور بار ناول سن لیجئے، ریڈ کر لیجئے۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ کیا مصیبت ہے، بارش بھی اسی وقت ہونی تھی، اور ویسے تو لاہور کی بارش کتنی جلدی ختم ہوتی ہے، لیکن لگتا ہے آج بادل نے سارے خطرے ختم کر کے ہی گھر جانا ہے۔ ادینہ کی جھنجھلاہٹ بھری آواز آئی۔ روحا اور ادینہ اپنی ایک فرینڈ کی شادی سے واپسی پر رکشہ پہ بیٹھی گھر جا رہی تھی کہ رکشہ آدھے راستے میں کسی خرابی کے باعث بند ہو گیا۔ اوپر سے ایسی طوفانی بارش شروع ہوئی کہ الامان۔ اب رات کے پھیلتے سائے دیکھ کر دونوں کی پریشانی عروج پر تھی، اور اگر بارش ہونی تھی تو کیا ضروری تھا کہ ہمارا ہی رکشہ خراب ہوتا؟ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کتنا منع کیا تھا امی نے کہ مت جاؤ، آپ کے بنا تو جیسے شادی اس کی نہیں ہونی تھی نا۔ روحا کو رہ رہ کر اپنے کل ہونے والے پیپر کی ٹینشن ستا رہی تھی، جس کی ساری تیاری اس نے ابھی کرنی تھی۔ اب تم شروع ہو جاؤ بھائی صاحب، کیا آج کی صدی میں رکشہ ٹھیک ہو جائے گا؟ روحا کو جھاڑ پلا کر باقی کا غصہ اس نے رکشے والے پہ اتارا۔ بات جی، آپ اپنا کوئی اور انتظام کر لو، میرا رکشہ کسی میکینک کو دکھائے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا۔ خالی رکشے کو تو میں گھسیٹ لوں گا، آپ کو اس طوفان میں کہاں لیے پھروں گا؟ رکشے والے کی بات نے اس کا دماغ گھما دیا۔ اس موسم میں ہم کوئی اور انتظام کہاں سے کریں گے؟ ادینہ اسے اندھے کہنے لگی۔ تو میں کیا کروں باجی؟ رکشے والے نے بے چارگی سے کہا۔ روحا ادینہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ادینہ جانتی تھی، اسی لیے اس نے روحا کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ جلدی سے علاقے کا جائزہ لیا۔ ڈیفینس کا کوئی بلاک تھا۔ ایک دم اسے یاد آیا کہ اسی روڈ پر اس کے باس کا گھر ہے۔ جلدی سے اس نے موبائل بیگ سے نکال کر کوئی نمبر ملا۔ ہیلو ہنا یار، جلدی سے سر شہیر کے گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ اوکے تھینکس، صبح بتاؤں گی۔ اس نے جلدی سے دماغ میں مطلوبہ ایڈریس دہرایا اور دائیں جانب کوٹھی کو غور سے دیکھا تو اسے لگا کہ اس کی مطلوبہ جگہ یہی ہے۔ بھائی بس ایک کام کرو، میں آپ کو ایک ایڈریس لکھ کر دیتی ہوں، چیک کر کے آؤ، یہ سامنے والے گھر کا ایڈریس یہی ہے۔ ادینہ جلدی سے ایک صفحے پر ایڈریس لکھا۔ وہ رکشے والا دائیں جانب بنے گھر کی نمبر پلیٹ پڑھنے کے لیے گیا۔ کیا کرنے لگی اب آپ؟ روحا نے کسی قدر سراسیمگی سے اپنی ڈیرنگ بہن کو دیکھا، جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر دیتی تھی۔ چپ کرو تم، ادینہ نے اسے خاموش کروایا۔ جی باجی یہی ہے، رکشے والا بارش میں بھیگتا واپس آتے بولا۔ بس بھائی، ہم اب تھوڑی دیر تک تمہارا رکشہ چھوڑ دیں گے، ادینہ نے جوش سے کوئی نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، ہاؤ آر یو ادینہ؟ شہیر کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ آئی ایم گڈ سر، آپ اس وقت گھر پہ ہیں؟ جی خیریت؟ شہیر نے حیران ہوتے پوچھا۔ سر ہم آپ کے گھر کے باہر ہیں، اگر آپ ہمیں اندر آنے دیں تو باقی کی ڈیٹیل پھر سناتی ہوں۔ واٹ؟ اوکے آئی ایم کمنگ۔ وہ حیران ہوتا چھتری لیتا باہر بھاگا، کیونکہ گیٹ کافی فاصلے پر تھا اور وہاں تک پہنچتے وہ بھیگ سکتا تھا۔ چوکیدار کو دروازہ کھولنے کو کہا۔ تم نے اگر جانے سے انکار کیا تو میں تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں گی۔ جو ادینہ کچھ کہنے ہی چاہتی تھی، اس کے تیور دیکھ کر خاموشی سے رکشے سے اتری، پھر بھاگتے ہوئے شہیر کے دروازے تک آئی، جہاں وہ گیٹ کھولے پہلے سے ان کا منتظر تھا۔ دوسری چھتری ادینہ کو پکڑائی ان کو لیے سیدھا ڈرائنگ روم کی جانب آیا۔ ہاں جی، اب بتائے ایڈونچر کس خوشی میں تھا؟ شہیر نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ روحا تو اس کا ڈرائنگ روم دیکھ کر دنگ رہ گئی، جہاں کی ایک ایک چیز لاکھوں کی معلوم ہوتی تھی۔ ادینہ کے لیے سب نیا نہیں تھا، کیونکہ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی۔ ایکچولی سر اسی بلاک میں میری ایک فرینڈ کی شادی تھی، واپسی پہ رکشہ آپ کے گھر کے باہر خراب ہو گیا۔ اب اتنی بارش میں دوسری سواری کیسے ملتی، سو میں نے سوچا کچھ دیر آپ کے یہاں بیٹھ جائیں، بارش رکتی ہے تو کوئی اور سواری دیکھتے ہیں، ادینہ نے تفصیل بتائی، اور اس دوران اس کی نظر روحا کو بار بار دیکھ رہی تھی، جس کے لیے شہیر کے علاوہ باقی ہر چیز توجہ طلب تھی۔
بہت اچھا کیا آپ نے. بائی دا وے ان کی تعریف شہیر نے روحا کی جانب اشارہ کیا. اوہ سوری، میں انٹروڈکشن کروانا بھول گئی. میٹ مائی ینگر سسٹر روحا. اب شہیر نے اپنی آنکھوں کا فوکس باقاعدہ اس کی جانب کیا. نائس ٹو میٹ یو. کون سے گریڈ میں ہیں آپ؟ شہیر نے شرارت سے پوچھا، جو واقعی اپنی عمر سے بہت چھوٹی نظر آتی تھی. وہ جو شہیر کی شرارت سمجھ کر پیچتاپ کھا رہی تھی، ادینہ کے کہکہے پر اسے کھولنے لگی. ہاں نہیں سر، شی از اے یونیورسٹی گرل. ریئلی؟ صاف لگ رہا تھا کہ شہیر مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کر رہا ہے. اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ، جس میں 6 فٹ سے نکلتا قد، کالی گہری چمکدار آنکھیں، کھڑی ناک اور ہلکی سی شیو، سب اس کی پرسنالٹی کو کمپلیمنٹ کرتے تھے. آپ لوگ بیٹھیے، میں اپنی مدر کو لے کر آتا ہوں. کیا لیں گے آپ لوگ اس وقت؟ ٹوسٹ چائے کسی بھی تکلف کے بغیر بتائیے گا. شہیر نے اٹھتے ہی پوچھا. سر بس چائے پلوا دے، کوئی اور تکلف مت کیجیے گا پلیز. ادینہ نے سہولت سے صرف چائے کا کہا. شہیر اندر کی جانب بڑھ گیا. یہ سچ میں اتنے ہی کائنڈ ہے یا آپ کے لیے کوئی اسپیشل آفر ہے؟ روحا نے مشکوک نظروں سے ادینہ کو دیکھتے پوچھا. شٹ اپ ڈفر. سر سب کے ساتھ اتنے ہی نائس ہے، اور ویسے بھی ہم یونیورسٹی فیلو رہ چکے ہیں، سو اس وجہ سے بھی میری فرینکنیس ہے. اتنی دیر میں وہ اپنی ماما کو لے آیا تو تعارف کروایا تو وہ روحا کو دیکھ کر نثار ہو گئی. شفاف گندمی رنگت، پتلے سے ہونٹ، اور سب سے نمایاں اس کی اوپر کو بڑی گھنی پلکیں تھی جو اس کی معصومیت میں اضافہ کرتی تھی. کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کر کے جب اٹھی تو بارش تھم چکی تھی. شہیر نے اپنی کار پہ انہیں ڈراپ کیا، مگر سارے راستے ویکیو مرر سے شہیر کی نظروں نے جتنا اسے ڈسٹرب کیا، اس نے اترتے اسے چھچورا کا لقب دیا. ادینہ اور روحا 3 بہنیں تھیں. ان کے والد ابرار صاحب دل کے مریض ہونے کی وجہ سے کوئی کام کرنے کے قابل نہیں تھے. ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے. اچھے وقتوں میں اپنا گھر بنا لیا، پینشن اور ایک دکان پر گزر بسر تھا. بیٹیاں سب اسکالرشپ پہ پڑھ لکھ گئی. سب سے بڑی بسما نے ایم اے اکنامکس کیا، اور ساتھ ہی اس کی شادی ابرار صاحب کے دوست کے بیٹے سے ہو گئی. اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے. دوسرے نمبر پہ ادینہ تھی، جو ایم بی اے کے بعد جاب کر رہی تھی. اس کا نکاح خالہ کے بیٹے سے ہوا تھا جو آسٹریلیا رہتا تھا. ادینہ کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، سو ادینہ نے جاب شروع کر دی. سب سے چھوٹی روحا IR میں ماسٹرز کر رہی تھی. ابھی اس کا فرسٹ سیمسٹر چل رہا تھا. شہیر اپنے والدین آسیہ اور رزاق صاحب کا اکلوتا بیٹا ہے. ایک بہن ہے زنیرہ، جو اپنے شوہر ولی اور 2 بچوں کے ساتھ ملک سے باہر جرمنی میں ہے. شہیر MBA کے بعد اپنی گارمنٹس فیکٹری کھولتا ہے، جس میں وہ زیادہ تر اپنی یونی کے ٹاپ اسٹوڈنٹس کو چانس دیا، جن میں ادینہ بھی تھی. شہر کے مل آنرز میں ان کا شمار تھا. روحا یار یہ ڈائجسٹ چھوڑو اور میرے ساتھ کچن میں آؤ، شہیر کی ممی آئی ہے. ادینہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی. کیا؟ وہ کیا کرنے آئی ہے؟ روحا حیرت سے بولی. بے وقوف، آہستہ بولو. ہمارا گھر اتنا بڑا نہیں ہے کہ ایک کمرے کی آواز دوسرے کمرے میں نہ جائے. ادینہ نے دانت پستے ہوئے کھرکا. میں یہ مان نہیں سکتی کہ آپ کو پتہ نہ ہو. سیدھی طرح بتائے، نہیں تو میں آپ کے ساتھ کچن میں نہیں جاؤں گی. ادینہ نے اس کی دھمکی پر کھائے جانے والی نظروں سے اسے گھورا. 007 کی اماں نہ بنو، سیدھی طرح چلو، بتا رہی ہوں. یا روحا نے اس سے ضد کیا. تمہارا رشتہ لائے شہیر کے لیے. کیا؟ روحا کی چیخ کا گلا بروقت ادینہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبایا. کیا ہو گیا تمہیں؟ مرواؤ گی کیا؟ ویسے خوشی کی چیخ تھی یا صدمے کی؟ ادینہ نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا. آف کورس صدمے سے. اس چھچورے کی اتنی ہمت! روحا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ شہیر کا دماغ ہی درست کرائے. واٹ نان سینس روحا! دنیا مرتی اس پہ، اتنے ڈیسنٹ ہے وہ. ادینہ نے کسی قدر برا مانتے ہوئے کہا. تو وہ کیوں اس دنیا پر نہیں مر گیا؟ روحا نے برا منہ بناتے ہوئے کہا. اچھا ابھی تو میرے ساتھ چلو یا امی کو بلاؤں؟ ادینہ نے گھرکتے ہوئے کہا. جیسے ہی چائے کے لوازمات سے بھری ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم میں انٹر ہوئی، شہر کی ممی اور ڈیڈی نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا. وہ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر ان کی محبت پر شرمندہ ہو کر ان سے ملنے کو خود آگے بڑھی. شہر کی ممی نے بیٹھتے ہوئے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا. چائے خوشگوار ماحول میں پی گئی. واپس جانے سے پہلے شہر کی ممی نے اس کے ہاتھ پر ہزار کے کتنے ہی نوٹ رکھے. ارے بہن جی، ابھی یہ مت کرے، ہمیں سوچنے کا تو موقع دیجیے. دامادوں سے بات کر کے ہم جلد ہی آپ کو جواب دیں گے. روحا کی امی نے روحا سے پیسے لے کر واپس پکڑاتے ہوئے کہا. ارے نہیں بہن، یہ تو بس ہم ویسے ہی اپنی بیٹی کو دے رہے. آپ اطمینان سے سوچیں، لیکن جواب ہاں میں ملے. شہر کی ممی نے روحا کو ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا. انشاءاللہ. سب کے منہ سے بے اختیار ایک ہی لفظ نکلا. اگلے کچھ دن روحا کی زندگی کے سب سے مشکل دن تھے، کیونکہ اگلے دن ہی اس کے امی ابو شہر سے ملائے. اسی رات دامادوں کو تفصیل بتائی
موسیٰ جس کے ساتھ ادینہ کا نکاح ہوا تھا وہ ادینہ کے ذریعے سے شہیر کو بہت اچھے سے جانتا تھا، سو اس نے تو فوراً رضامندی دے دی، جبکہ بسمہ اس کا شوہر رمیز جو کہ کراچی رہتے تھے ایک دو دن میں ہی لاہور آ گئے، شہیر سے مل کر اطمینان کیا اور ان لوگوں کو حامی جواب دے دیا۔ اس تمام وقت میں روحا خاموش تماشائی تھی، آخر بسمہ کے آگے پھٹ پڑی جب وہ اسے شہیر کے حوالے سے چھڑ رہی تھی۔ ادینہ بھی پاس بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پہ آفس کا کام کر رہی تھی۔ بس کرے آپ سب، تنگ آ گئی ہوں میں، گھر میں یہ سب باتیں سن کر، نہیں کرنی مجھے کسی کے ساتھ شادی، غصے میں بسمہ کو ٹوکتی وہ ہاتھوں پر چہرہ جھکا کر رو پڑی۔ بسمہ تو اس کے ری ایکشن پر شاکڈ رہ گئی، جبکہ ادینہ کی حالت میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ بسمہ کے منہ سے بمشکل الفاظ نکلے۔ اس نے ادینہ کی طرف رخ موڑ کر پوچھا، روحا سے وہ بہت پیار کرتی تھی، شادی سے پہلے ماں بن کر اس کا خیال رکھتی تھی، بے اختیار اس کو اپنے ساتھ لپٹایا۔ بکواس کر رہی ہے، اس کو کرنے دے۔ آپ ہوتی کون ہے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والی؟ روحا چلا کر بولی۔ اس کی اونچی آواز سن کر صفیہ بیگم گھبرا کر اندر آئی۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ پوچھے ان سے، کیوں میری زندگی کا فیصلہ ہی کرے؟ یہ کوئی سبجیکٹ سلیکشن یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا معاملہ نہیں ہے جو میں ان پر ڈیپینڈ کروں گی، میری زندگی کا معاملہ ہے یہ۔ ادینہ کی جانب غصے سے دیکھتے آنسو صاف کرتے بولی، ادینہ تم نے تو کہا تھا کہ روحا راضی ہے۔ بسمہ نے حیرت سے ادینہ کی طرف دیکھا جو غصے سے لیپ ٹاپ بند کر رہی تھی۔ ادینہ، صفیہ بیگم نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ادینہ، یہ کوئی بھی بے تکا فیصلہ کرے گی تو کیا ہم مان لیں گے؟ ہاں، اس نے انکار کیا تھا، اور جس بات پر کیا تھا وہ بات بتاؤں تو آپ ایک لگائے گی اس کو، ادینہ نے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بسمہ کو بارش والے دن کی بات من سنائی اور یہ بھی کہ واپسی پر روحا کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے روحا نے اس کا نام چھچورا رکھا۔ روحا کو امید نہیں تھی کہ وہ ماں کے سامنے یہ سب کہہ دے گی۔ وہ دونوں مسکرانے لگی۔ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر وہ غلط بندہ ہوتا تو رشتہ کیوں بھیجتا۔ اتنی چاہت سے اس ڈفر کا ذکر کرتے ہوئے اس نے آنٹی کو گھر بھیجنے کی پرمیشن لی تھی۔ اتنا اچھا لڑکا ہے، کس بات پہ ہم اسے ریجیکٹ کریں؟ ادینہ نے اچھی خاصی سے جھاڑ پلائی۔ بس مجھے نہیں کرنی شادی وادی۔ دیکھ روحا، تو نے مجھے کبھی نہیں ستایا، اب فضول کی باتیں نہ کر، میں تیرے بے مقصد باتوں میں اتنا اچھا رشتہ نہیں گنوا سکتی۔ بسمہ تم ہی سمجھاؤ اسے۔ صفیہ بیگم اس کے عذر کو خاطر میں لائے بغیر باہر چلی گئی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اتنا اچھا لڑکا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، تمہیں چاہت سے اپنا رہا ہے۔ بسمہ نے اس کے گود میں رکھے ہاتھوں میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، ویسے بھی فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ بالکل غلط روحا، اس ریلیشن میں آپ ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ فرسٹ امپریشن کا ریزن تو بالکل بھی ویلڈ نہیں ہے، بسمہ نے اسے آسانی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوئے ہوئے، فرسٹ امپریشن ایک دو ملاقاتیں کروا دوں؟ ادینہ نے شرارت سے کہا۔ جی نہیں، آپ تو رہنے ہی دے، روحا نے غصے سے اسے دیکھا۔ دیکھو میر جان، امی ابو ہم سب سے اس رشتے پر بہت خوش ہے، کیا ہم سب کا لائف ایکسپیرینس تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا روحا، روحا نے جلدی سے کہا۔ تو پھر ہم پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ وہ بہت اچھا ثابت ہوگا تمہارے لیے۔ بسمہ نے اسے خود سے لگاتے تسلی دی۔ اگر تمہیں لائٹ فرسٹ سائٹ پر یقین نہیں آ رہا تو میں شہیر کو کہتی ہوں تمہیں تفصیلی کال کرے اور اپنے دل کا حال سنائے۔ ادینہ اب بھی شرارت سے باز نہیں آئی۔ خبردار جو آپ نے انہیں میرا نمبر دیا۔ نہیں، بس کرو، مت تنگ کرو، بسمہ نے مسکراہٹ دباتے اسے گھرکا۔ کیا سچ میں اب یہ رشتہ میرا ہارٹ فیل کروائے گا؟ روحا رونے والی ہو گئی۔ نکاح کی خبر سن کر رشتہ طے ہوتے مہینے بعد منگنی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، اور اب منگنی سے ایک ہفتے پہلے شہیر کے گھر والوں کی طرف سے نکاح کی ڈیمانڈ آ گئی۔ ہاں، ایسے نہیں کہتے، دیکھو جانی، ان کو ریزن بھی جینیو ہے۔ اب اس کی بہن کم از کم 2-3 سال تک دوبارہ پاکستان نہیں آ سکتی، تو نکاح کا ایونٹ ہی تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس منگنی کو نکاح میں بدل دیتے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بسمہ جو اس کی منگنی کے لیے آئی تھی اسے سمجھاتے بولی، ہاں اب وہ نکاح کا کہہ رہے، پھر اسی دن رخصتی کا بھی کہہ دیں گے۔ آپ سب تو ویسے بھی مجھے نکالنے کو تیار بیٹھے۔ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے آخر وہ گھٹنوں میں سردی رو پڑی۔ سب بازار سے آ کر ابھی لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ شہر کے گھر سے نکاح کرنے کا فون آ گیا۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں شہر کو کہتی ہوں کہ رخصتی بھی کروا لو۔ ادینہ کے شرارتی انداز پر روحا کو گویا مرچی لگ گئی۔ ان کو چپ کروا لے آپ، بسمہ کو کہتے اس نے ادینہ کی جانب اشارہ کیا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، چیر اپ۔ اس نے ادینہ کو گھورتے ہوئے روحا کو پیار سے اپنے ساتھ لگایا۔ کب اس نے حجاب قبول کیا وہ نہیں جانتی تھی، بس اسے یہی ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں رخصتی کا آرڈر نہ آ جائے۔ نکاح کی تقریب شہیر کی فیملی نے دیوان خاص میں ارینج کی ہوئی تھی۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ لڑکے کے گھر والوں پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ کچھ پس و پیش کے بعد روحا کے پیرنٹس مان گئے۔ نکاح کے بعد جب روحا کو شہیر کے ساتھ بٹھانے کے لیے لایا گیا تو روحا کے چہرے پر الگ سے
रेड कलर के दुपट्टे का घूंघट गिराया गया था। रोहा का ड्रेस ऑफ वाइट राजस्थानी फ्रॉक और रेड चूड़ीदार पाजामा था, जबकि दुपट्टा भी ऑफ वाइट था। शर्ट और दुपट्टे पर रेड काम हुआ था। शहीर ऑफ वाइट शलवार कमीज पर ऑफ वाइट वास्केट पहने हुए बेहद डैशिंग लग रहा था। जैसे जैसे रोहा बहनों का हाथ थामे आगे बढ़ रही थी, शहीर की दिल की धड़कन भी बढ़ा रही थी। और बैकग्राउंड पे मोमिना मुस्तहसिन और दानियाल जफ़र की आवाज़ में, यहाँ हूँ मुंतज़र, तुम वहाँ हो बेखबर, और हल्के हल्के से मन चाहे मांगा जिसको वो मिल जाए, 100 साल को ये रात थम जाए और एक हो जाए हम तुम। शहीर अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। जो ही वो स्टेज के करीब आई, माहौल को मेस्मराइज कर रही थी। शहीर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, उसे स्टेज के ऊपर आने में मदद दी। जीजा जी घूंघट उठाएं। शहीर अदीना की आवाज़ पर उसके सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ। जैसे ही घूंघट उल्टा, सबकी तालियों के बीच साथ ही स्टेज पर तरतीब से चारों जानिब लगे वेडिंग फाउंटेन्स जल पड़े। रूहा को देखकर शहीर बस इतना ही कह पाया, सेटिंग ब्यूटी। दोनों साथ साथ बैठे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। माशाल्लाह, मेरी भाभो तो बहुत ही प्यारी है। अब समझ आया ये ग्लेशियर पिघल कैसे गया। सुनहरा ने स्टेज पे आते हुए रूहा और शहीर दोनों को मुखातिब करते हुए कहा। बढ़कर रूहा की पेशानी चूम ली। शहीर ने मोहब्बत पाश नज़रों से रूहा को देखा, फिर हाथ बढ़ाकर उसकी बिंदिया ठीक की, जो रूहा के प्यार करने से अपनी जगह से हट गई थी। शहीर के हाथों के लम्ब से रूहा अंदर तक काम गई। सबने होटिंग की। जीजा जी जितने आप फास्ट जा रहे, हमें डरे कहीं आज रुखसती भी न करवा लिया। दीना ने रूहा के दिल का सवाल किया। हो भी सकता है, आपकी बहन के तेवर में नीयत खराब कर रहे। शहीर की मुस्कुराती आवाज़ में दिए जाने वाले जवाब ने रूहा के औसान खता कर दिए। उसने बेयकीन नज़रों से शहीर की जानिब देखा, जिसकी मुस्कुराती आंखों में शरारत थी। रूहा ने वापस नजरें झुका ली, मगर दिमाग रुखसती वाली बात पर अटक गया। जैसे सब खाने की तरफ मुतवज्जे हुए, उसने आहिस्तगी से रूहा का हाथ थामा और अपनी बास्केट की जेब में से निहायत खूबसूरत अंगूठी उसके दाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहनाई। रूहा तो जी जान से काम गई। डोंट वरी रूहा, वो सिर्फ एक मजाक था, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। शहीर ने उसकी खूबसूरत झुकी नज़रों को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में मौजूद खौफ देख चुका था। रूहा ने बेख्तियार उसकी जानिब देखा। ट्रस्ट मी। शहीर ने उसका हाथ दबाकर यकीन दिलाया। थैंक्स, रूहा ने बमुश्किल कहा। फंक्शन ख़त्म हुआ तो शहीर ने रूहा को उसके घर छोड़ने का कहा। इनमें रिश्ता भी ऐसा मजबूत था कि किसी को एतराज़ न हुआ। सबने उनके गाड़ी में बैठती हुटिंग की। शहीर मुस्कुराता हुआ गाड़ी बढ़ा ले गया। रूहा, मुझे अदीना ने आपके फ़ोन एंड मैसेजेस पर कांटेक्ट ना करने के कंसर्न्स का बताया है। आई लाइक योर अप्रोच। शहीर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया, लेकिन दूसरी जानिब खामोशी थी। आपको हॉकी पसंद है, क्रिकेट? जी। शहीर के इतने गैर मुतवक्का सवाल पर उसने हैरान होकर कहा। शुक्र है आप कुछ तो बोली। सही, वैसे अगर मैं यहाँ से आपको लेकर गायब हो जाऊँ तो? शहीर की बात पर तो रूहा का सांस खुश्क हो गया। उसने खौफ से फटी आंखों से शहीर को देखा। किडिंग यार, सीरियसली? रूहा की आंखों में आंसू समेटते देख कर शहीर के हाथों के तोते उड़ गए। रूहा चेहरा हाथों में ले सिसक पड़ी। शहीर ने सड़क की साइड पर गाड़ी रोकी। रूहा, हनी प्लीज, सॉरी, जस्ट किडिंग डियर। आपकी स्टडीज कंप्लीट होने तक ऐसा कुछ नहीं होगा। रियली सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। शहीर ने उसके चेहरे से हाथ हटाते हुए कहा। उसके आंसू साफ किया और फिर से बेख्तियार उसके माथे पर बोसा दिया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने जज्बात पर कंट्रोल किया और सीधा होते हुए उसके हाथ छोड़ दिए। शहीर की इस हरकत पर पहली मर्तबा रूहा का दिल उसकी जानिब खिंचा। एक्सट्रीमली सॉरी। शहीर ने बमुश्किल उस पर से नजरें हटाते हुए कार स्टार्ट की। इट्स ओके, रूहा ने अपना सांस बहाल करते हुए कहा। शहीर ने स्टीरियो ऑन किया, जिस पर मोट्स बाय रेसिंग ग्लेशियर्स चल रहा था और उसकी हर लाइन शहीर की हालत की तर्जुमानी कर रही थी। बाकी रास्ता खामोशी से गुजरा। घर के बाहर गाड़ी रुकते हुए शहीर ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम कर कहा, आई विल मिस यू। रूहा का हाथ उसके हाथ में कांप गया। शहीर उसका हाथ छोड़कर गाड़ी से उतरा, जहां बिस्मा और उसका हस्बैंड पहले से उनके मुंतजर थे। शहीर सबसे मिलकर और रूहा का रूप आंखों में बसाकर वापस चला गया। आखिर तुम्हें ऐसा कौन सा ड्रेस चाहिए? 1 घंटे से हम फिर रहे, लेकिन तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। अब ये लास्ट स्टॉप है, यहाँ कुछ पसंद नहीं आया तो हम वापस चलेंगे। रूहा की यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन था जिसके लिए उसे ड्रेस चाहिए था। अदीना जैसी ऑफिस से आई, वो लिंक रोड ले आई।
अस्सलाम वालेकुम बेटा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अभी वो एक सूट निकाल कर देख रही थी कि उन्हें अपने बिल्कुल पीछे शहीर की मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? दोनों ने बारी बारी उनसे मिली। शहीर भी साथ था, ब्लैक जीन्स और स्काई ब्लू पोलो सी शर्ट पहने वो पूरे माहौल पर छाया हुआ लग रहा था। चेहरे पर वही नरम सा तासुर जो उसकी शख्सियत का खासा था। हल्की सी और रूहा को देखती चमकती आंखें। रूहा ने बेख्तियार नज़र के बाद दोबारा देखने से गुरेज किया। और भाई किसकी शॉपिंग हो रही है? शहर की मम्मी ने खुशगवार लेकिन पूछा। आंटी, कल इसकी यूनि में कोई फंक्शन है, बस इसीलिए ड्रेस लेने आए हैं। अदीना ने रूहा की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा ग्रेट भाई, शहर की चॉइस बहुत क्लासिक होती है। जाओ शहर, इसको ले जाओ, अच्छा सा ड्रेस दिलाना। मैं तो खुद अपने हर फंक्शन की शॉपिंग इसी के साथ करती हूँ। मैं और अदीना तब तक अपने लिए देखते। चलो बेटा। उन दोनों हैरान रूहा को उसी कैफियत में छोड़ गई। चले मिसेस। शहर गुमसुम खड़ी रूहा को देखकर मुस्कुराहट दबाता उससे बोला। अभी तो रूहा को देखकर उसने उसके साथ शॉपिंग करने की ख्वाहिश की थी कि मम्मी ने उसका इंतज़ाम भी कर दिया। थैंक्स मम्मी। दिल में माँ का शुक्रिया अदा करता रूहा को लिए आगे बढ़ा। आई थिंक ये आपको सूट करेगा। एक बहुत खूबसूरत पिच और पिंक के कंट्रास्ट में शहीर ने उसके लिए सूट लिया। वो इतने महंगे ब्रांड का कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, रूहा ने हिचकिचाते हुए कहा। डजेंट मैटर डियर। शहीन ने नरमी से मुस्कुराते इसका हाथ थामा और काउंटर की जानिब बढ़ गया। उसे लिए वो मैकडोनल्ड आया। क्या लेके आप? मुझे भूख नहीं। रोहा के लिए उसके साथ बैठना बहुत मुश्किल काम लग रहा था। वो नज़रें जिन्होंने पहली मर्तबा उलझन में मुब्तला किया था, आज उसके दिल को अलग ही लेन में धड़का रही थी। यकीनन इस रिश्ते का असर था जो उनके माँ बहन बन गया था। आपको भूख नहीं, लेकिन मुझे शदीद भूख लगी है। क्या आप अच्छी बीवी की तरह मेरा साथ नहीं देगी? शहीर का आंच देता लहजा उसके गाल दहका गया। बेचारगी से उसकी जानिब देखकर नज़र झुका ली। ओके, आइसक्रीम चलेगी। रोहा ने मजबूर होकर आहिस्ता से सर इस्पात में हिलाया। वो ऑर्डर करने चला गया। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है तो आप आईआर स्टूडेंट है, साइंटिस्ट नहीं। शहीद ने बड़ी संजीदगी से रोहा से पूछा। रोहा ने उसकी बात का मकसद ना समझते हुए सर हिलाया। शहीद ने संजीदगी से रोहा को कहा। फिर आप आइसक्रीम का कौन सा फार्मूला इजाद करने का सोच रही है? जो आइसक्रीम का कप सामने रखे शहीर की बार बार खुद पर पड़ने वाली नज़रों से नर्वस हो रही थी। आप मेरी तरफ देखना बंद करेंगे तो मैं खाऊंगी। आप मुझे नर्वस कर रहे हैं, रूहान ने किसी कदर खफगी और बेचारगी से कहा। शायरी अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट नहीं रोक पाया। ओके, मैं आंखें बंद करता हूँ इस शर्त पर कि आप मुझे भी खिलाएगी। रूहा का दिल बेहद ज़ोर से धड़का। चले फिर आप अपना आप पकड़े, मम्मी की मिस कॉल आई है, उनके पास चलते हैं। शहीर को उसकी हालत पर तरस आ गया, सो उसने उसे मज़ीद तंग करने का इरादा बदलते हुए उसे चलने का कहा तो उसकी सांस बहाल हुई। मुबारक हो भाई, तुम्हारी सास तुम्हें इस्लामाबाद लेकर जाना चाहती है। आप तो हमेशा बुरी खबर लेकर ही आती है, रूहा ने मुंह बनाते हुए कहा। अभी वो बात कर ही रही थी कि सफिया बेगम उनके कमरे में आई। रूहा बेटा, तुम्हारी सास तुम्हें अपने साथ एक शादी में इस्लामाबाद ले जाना चाहती है। अम्मी, अभी मैं रुखसत तो नहीं हुई ना? रूहा ने झुंझला कर माँ को कहा। बेटा, मगर तुम उस घर की बहू तो हो ना, और फिर निकाह हुआ है, मैं इनकार कर ही नहीं सकती। देखो बेटा, उन्होंने मुझसे बहुत मान से कहा है। अम्मी, रूहा ने बेचारगी से कहा। ओके चलो फिर तैयारी पकड़ो, वो शाम में तुम्हें ले जाएगी। रोहा ने बेदली से पैकिंग की। वो तो सोच सोच कर अधमुई हुई जा रही थी कि इतनी दिन शहर के जज्बे लुटाती आंखों का सामना कैसे करेगी। शाम में आसिया बेगम उसे खुद लेने आई और साथ में रोहा की हिफाजत का यकीन भी दिलाया। गुड इवनिंग एवरीवन। जो थका हारा ऑफिस से रात गए घर दाखिल हुआ, मम्मी और पापा के साथ एक तीसरे वजूद को डाइनिंग टेबल पर सबके साथ खाना खाते देखकर हैरान हुआ, क्योंकि उसकी बेक शहर की जानिब थी। बेटा, हम तो अब गुड नाइट कहने वाले थे, तुम्हारी अभी तक इवनिंग चल रही है। पापा ने लतीफ़ सा तंज करते हुए रोहा के बराबर बैठने का कहा, जो अभी तक रोहा की आमद से बेखबर था। आगे बढ़ते जो ही शहीर करीब आया, रोहा को देखते वही शॉक्ड रह गया, और रोहा उसकी तो धड़कन शहीर के करीब आते तेज हो गई। जैसे ही उसकी नज़र रोहा पर पड़ी, उसने हैरत से आसिया बेगम को देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सरप्राइज फॉर यू। शोएब भाई ने मुर्तज़ा की शादी का इनविटेशन देते हुए ताकीद की थी कि रोहा को लाजमी लेकर आएं, सो मैं आज शाम में ही उसे ले आई थी। वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, फिर आपको डिनर में ज्वाइन करता हूँ। आसिया बेगम के बड़े भाई इस्लामाबाद में रहते थे, जिनके बेटे की शादी के लिए उन सब ने कल सुबह निकलना था। जैसे ही शहीर अपने कमरे की जानिब जाने के लिए पड़ा, जो कि ऊपर के पोर्शन में था, तो रोहा की सांस बहाल हुई। उफ, इस बंदे के सामने मैं इतना क्यों घबराती हूँ?
خود کو ملامت کرتے اس نے سوچا۔ شہیر کے آنے سے پہلے اس نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا۔ ارے بیٹا اور لو نا، تم تو چڑیا جتنا کھاتی ہو۔ شہیر کے پاپا نے اس کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو کہا، بس انکل میں اتنا ہی لیتی ہوں۔ انکل نہیں، پاپا، اوکے؟ انہوں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور مجھے ممی۔ ممی غالباً شہیر کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ پاپا، آپ اس وقت چائے لیں گے یا کافی؟ روحا نے جلدی سے ان سے پوچھا۔ واہ بھائی، یہ ہوتی بیٹیاں، بیٹا کافی چلے گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اور ممی آپ؟ روحا نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میری جان میں کچھ نہیں لوں گی، تم بس اپنے پاپا اور شہر کے لیے بنا دو۔ آسیہ بیگم نے نہایت محبت سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ برتن اٹھانے لگی۔ ارے بیٹا رہنے دو، وسیم اٹھا لے گا۔ آسیہ بیگم نے روحا کو برتن اٹھاتے دیکھ کر ٹوکا اور ملازم لڑکے کا نام لیا۔ کوئی بات نہیں ممی، اس نے سہولت سے کہا۔ کچن میں آ کر وسیم سے کافی کی چیزوں کا پوچھا اور دل میں دعا کرنے لگی کہ شہیر سے ابھی سامنا نہ ہو، کیونکہ اس کی آواز اب ڈائننگ روم سے آ رہی تھی۔ جیسے وہ کافی بنا کر فارغ ہوئی اور دودھ فریج میں رکھنے کے لیے مڑی، دروازے میں کھڑے شہیر سے نظر ملی۔ اس نے بھرپور نظروں سے روحا کو دیکھ کر وسیم کو بلایا۔ ممی کہہ رہی ہے کہ ٹیبل سے برتن اٹھا لو۔ روحا دھڑکتے دل سے فریج کی جانب مڑی۔ تو آپ مجھ سے چھپ کر یہاں بیٹھی ہے؟ شہیر اندر آ کر اسی سلیب کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا جہاں کافی کے کپ پڑے تھے۔ جی نہیں، میں کیوں چھپوں گی آپ سے؟ روحا نے اپنا لہجہ مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ واپس آ کر ٹرے میں کپ رکھنے لگی، مگر اس کے ہاتھوں کی لرزش شہیر سے چھپی نہیں رہی۔ میں اس کافی کو کسی صورت مس نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کے ہاتھوں کی شیئرنگ دیکھ کے لگ رہا ہے جب میری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، سو بہتر ہے کہ ٹرے میں پکڑ لوں، اور ممی نے آرڈر دیا ہے کہ آپ کو اوپر کا پورشن دکھاؤں۔ سو چلے، شہیر نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لیتے ہوئے کہا۔ آپ ادھر رکے، میں پاپا کو کافی دے آؤں۔ شہیر نے روحا کو سیڑھیوں کے پاس رکنے کا کہا اور خود پاپا کو کافی دینے چل پڑا۔ آتے ساتھ اس نے روحا کو ہاتھ سے آگے بڑھنے کا کہا۔ اوپر کے سب رومز دکھا کے آخر میں اپنے کمرے کی جانب آیا۔ اور یہ ہے ہمارا روم، وہ جو اب تک اس کے ساتھ چلتے اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی۔ شہیر کے آنچ دیتے لہجے میں کہے الفاظ اس کا اعتماد بکھیرنے لگے۔ نہایت ڈیسنٹ سیٹنگ، رائل بلو اور ڈل گولڈ کی اسکیمنگ کا تمام فرنیچر تھا۔ روم میں انٹر ہوتے ہی جہازی سائز بیڈ تھا۔ بیڈ کے دائیں جانب کی پوری وال گلاس کی تھی جس پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ بیڈ کے آگے خوبصورت سا کاؤچ، بیڈ کے سامنے دیوار پر ایلسیڈی نصب تھی۔ بیڈ کے بائیں جانب ڈریسنگ روم اور اس سے آگے واش روم تھا۔ گلاس وال کے ساتھ ایک دروازہ ٹیریس کی جانب کھلتا تھا۔ بیڈ کے سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک رائٹنگ ٹیبل اور چیئر، ساتھ میں لیپ ٹاپ اور اسٹیریو تھا۔ شہیر نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھی، پھر روحا کو کاؤچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ رکھی چیئر اس کے سامنے رکھتا ہوا اس پر بیٹھ کر کافی پینے لگا۔ کیسا لگا آپ کو یہ روم؟ روحا کو نظروں کے فوکس میں رکھ کر اس نے پوچھا۔ بہت اچھا۔ کوئی چینجز کروانی ہے؟ نہیں۔ روحا کی مسلسل ادھر ادھر دیکھنے پر شہیر کچھ دیر اس کی اس حرکت کو نوٹ کرتا رہا۔ روحا آپ اس رشتے سے خوش ہے؟ شہیر نے جانچتی نظروں سے روحا کو دیکھا۔ اس نے حیران ہو کر شہیر کی جانب دیکھا۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں؟ جب بھی ہم ملے ہیں آپ نے ہاں ہوں نہیں اور جی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہا، اور آپ میری طرف دیکھنا بھی اوائڈ کرتی ہے۔ Is there something wrong in our relationship؟ ایسی بات نہیں ہے، ایکچولی میں نے ابو کے علاوہ کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی، اور شروع سے میں اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوں جتنی ادینہ آپا یا بسمہ اپیا ہے، اور ویسے بھی آپ پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہیں مجھے کہ میں کنفیوز ہو جاتی ہوں، مجھ سے آپ کی طرف نہیں دیکھا جاتا۔ روحا نے سادگی سے اسے سب بتایا جو بھی وہ اس کے بارے میں فیل کرتی تھی۔ شہیر کے سنجیدہ لہجے پر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کی سادگی پر شہیر اپنی بے ساختہ مسکراہٹ روک نہیں پایا۔ پلیز آپ ادینہ اپیا کو یہ سب مت بتائیے گا، وہ پہلے کہتی ہے مجھے کسی بات کی عقل نہیں، اور شہیر تمہاری نروسنس سے کہیں یہ نہ سمجھے کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو۔ لیکن سیریسلی ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے آپ کے سامنے کیا ہو جاتا ہے۔ پلیز سوری، جس بات کا ڈر ادینہ کو تھا وہی بات ہو گئی۔ اٹس اوکے ڈیئر، میں کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ ایک کام کرتے، کچھ عرصے کے لیے بھول جاتے کہ ہم ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، فرینڈس بن جاتے۔ فرینڈس تو ہے نا آپ کی؟ روحا نے اسبات میں سہلایا۔ پھر شہیر اس سے اس کی یونیورسٹی اور پسندیدہ چیزوں کے بارے میں پوچھتا رہا تاکہ اس کی نروسنس کم ہو۔ پھر شہیر اس سے اس کی یونیورسٹی اور پسندیدہ چیزوں کے بارے میں پوچھتا رہا تاکہ اس کی نروسنس کم ہو۔ کچھ دیر بعد جب وہ سونے کے لیے اٹھنے لگی، شہیر نے اس کے سامنے اپنا دایاں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، پھر فرینڈس تو ہم بن گئے ہیں نا؟ روحا نے اس کے
पहले हाथ से नज़र चुराते हुए कहा, नहीं भाई, हाथ मिलाते हैं तो सही फ्रेंड्स बनते हैं। शहीर उसके सामने खड़े होते बोला, और ये एटिकेट्स के सख्त खिलाफ है कि एक शख्स आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए और आप थामे नहीं। शहीर ने कहते हुए मुस्कुराहट होठों में दबाई, मैं आपको जाने नहीं दूंगा यहाँ से तब तक। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? वो जो कुछ देर पहले रिलैक्स हो गई थी फिर से परेशान हो गई। नहीं यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रोहा ने धड़कते दिल से उसके हाथ में अपना नाजुक सा हाथ बढ़ाया। थैंक्स माय स्वीट फ्रेंड। शही ने हल्के से उसका हाथ दबा कर छोड़ दिया। वो तेजी से उसके रूम से निकली, गेस्ट रूम में आकर अपने धड़कते दिल को संभाला। अभी बेड पर लेटकर मोबाइल हाथ में लिया ही था कि अनजाने नंबर से मैसेज आया। हैरान होकर खोला, मिसिंग योर प्रेजेंस इन माय रूम स्वीट फ्रेंड, योर्स शहीर। रोहा के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखरी। फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड शान से, जिसके साथ वो अपनी हर बात शेयर करती थी, उसे आज की रुदात सुनाई। चलो भाई, अब जल्दी निकलो। सुबह 8 बजे वो लोग इस्लामाबाद के लिए निकले। कार शहीर खुद ड्राइव कर रहा था, पापा आगे बैठे थे, जबकि रोहा शहीर की पिछली सीट पर थी और मम्मी उसके साथ। अभी कार ड्राइव करते कुछ देर ही गुजरी थी कि उसने शानसे को अपने निकलने का मैसेज किया। थोड़ी देर बाद ही शानसे का रिप्लाई आया, तुम शहीर के साथ बैठी हो क्या? शानसे ने शरारत से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए मैसेज बंद किया और बैक मिरर में शहीर की काली चमकदार आंखें देखी। फिर कुछ जल्दी से मैसेज टाइप किया, सोचते हुए, अरे मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं शहीर के साथ बैठूं, जालिम समाज साथ बैठे। अभी उसने सेंड करके फ़ोन बंद किया ही था कि शहीर के फ़ोन पर मैसेज टोन आए। जैसे उसने इनबॉक्स खोला तो रोहा के नंबर को देखकर हैरान हुआ। जो ही मैसेज पढ़ा तो बेइख्तियार कहका लगाया, क्या हुआ? रजाक साहब ने उसे हंसते देखकर पूछा। कुछ नहीं, एक जोक पढ़ा है। थोड़ी देर बाद रोहा के मोबाइल पर मैसेज टोन आया। उसने खोला तो शहीर का नंबर, जो रात में ही उसके नाम से सेव हुआ था, देखकर हैरान हुई। अच्छा, तो मेरे डैडी अब जालिम समाज है। रोहा ने हैरान होकर जब ऊपर अपना सेंट मैसेज पढ़ा तो शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि जल्दी में शानजे की जगह वो मैसेज शहीर को कर दिया था। बेख्तियार के मिरर में देखा, जहां शरारती आंखें पहले से ही उसे देख रही थी। प्लीज़ आई एम सो सॉरी, गलती से मैसेज आपको सेंड हो गया। मैं तो अपनी फ्रेंड से मजाक कर रही थी। मेरा मकसद पापा को जालिम समाज कहना नहीं था। रोहा ने शहीर को फ़ौरन मैसेज टाइप किया। खिफ़्फ़त से उसने दोबारा बैक मिरर में भी ना देखा। आहा, ऐसे तो माफ़ी नहीं मिलेगी, आपको मेरी एक बात मानना होगी। शहीर ने फ़ौरन रिप्लाई किया। ओके, जो कहेंगे मानूंगी। रोहा ने बगैर सोचे समझे जल्दी से लिखा, ओके, वक्त आने पर बताऊंगा, लेकिन अपनी बात से मुकरना नहीं, अदरवाइज़ मैं पापा को बता दूंगा कि आप उन्हें जालिम समाज समझती है। शहीर ने जल्दी से मैसेज टाइप किया। शहीर, कितनी मरतबा कहा है बेटा, ड्राइव करते फ़ोन पर टिक टिक मत क्या करो। आसिया बेगम ने शहीर को मुसलसल मैसेज करते देख कर टोका। शहीर और रोहा ने बेख्तियार बैक मिरर में एक दूसरे को देखा। एक के चेहरे पर परेशानी और दूसरे के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। मम्मी कुछ ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। आपको तो पता है, सर पर ना हो तो लोग कुछ भी हेर फेर कर देते हैं। सॉरी। उसने फ़ौरन मोबाइल साइड पर रखा। इसका जवाब सुनकर रूहा की जान में जान आई। इस्लामाबाद पहुंचकर आसिया बेगम के भाई के घर गाड़ी रुकते जैसे ही रज़ाक साहब और आसिया बेगम उतरे, रूहा ने उतरने से पहले शहीर के कंधे पर होले से हाथ रखकर थैंक्स कहा और नीचे उतर गई। मगर शहीर को ऐसा लगा वो अपना लम्स उसके कंधे पर छोड़ गई है। सब ने रूहा को हाथों हाथ लिया। शहर के सब कजिन से इकट्ठे थे। रोहा तो पहली मर्तबा उन सब से मिल रही थी, मगर सब उसे इतना प्यार दे रहे थे कि उसे लगा ही नहीं कि वो उनसे पहली मर्तबा मिल रही है। सबके साथ तमाम फंक्शन एंजॉय करते उसे दिन गुजरने का पता नहीं चला, और इस तमाम अरसे में शहर की मोहब्बत ने रोहा को अपने हिसार में ले लिया। शहर की फ्रेंड्स वाली पॉलिसी की वजह से इतना हुआ कि वो जो शहर से बहुत घबराती थी, अब उसकी मौजूदगी से कतराती नहीं थी। वलीमे का फंक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ, शहर के सब कजिन्स ने मनाल जाने का प्रोग्राम बना लिया। सब 6 से 7 गाड़ियों में निकले, क्योंकि अगले दिन सब ने अपने अपने घरों को वापस चले जाना था। अभी वो सब कुछ आगे ही निकले थे कि शहर की गाड़ी, जिस में रोहा और शहर की 2 और कजिन्स थी, वो रुक गई। पीछे से एक और गाड़ी आई जिसमें मुर्तज़ा, जिसकी शादी पे ये लोग आए थे, उसने अपनी गाड़ी शहर की गाड़ी के बराबर रोकी। शहर की गाड़ी से उसकी 2 कजिन्स शरारत से शहर और रोहा को बेस्ट विशेस देती उतरकर मुर्तज़ा की गाड़ी में बैठ गई। मुर्तज़ा शहर को हैव अ गुड टाइम कहता आगे बढ़ गया। यह सब इतनी अचानक हुआ कि रोहा हैरत के मारे गुंग रह गई। शहर ने मुस्कुराते रोहा की हैरान नज़रों में देखा। क्या हो मिसेस? शहर ने मुस्कुराते भवें चुकाते रोहा की हैरत को देखा। ये सब वहाँ क्यों गई? और अब हम कहाँ जा रहे हैं, वो भी अकेले? रोहा ने शहीर को कार स्टार्ट करते देखकर दिमाग में यह सवाल पूछा।
پہلی بات تو یہ کہ دو بندے اکیلے نہیں ہوتے، دوسری بات یہ کہ ہم کچھ ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرنے جا رہے ہیں۔ شہید نے اسے نرم اور لو دیتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو کھدر کی پنک اور ڈارک براؤن شرٹ اور شال کے ساتھ براؤن جینس پہنے، میٹھے میک اپ میں گھنے بالوں کو کیچر میں باندھے سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ دسمبر کی سرد اور اسلام آباد کی خاموش سڑک پر شہر کے ہمراہ اکیلے گاڑی میں روحا کی چاند پر بنی ہوئی تھی۔ اوپر سے شہر کی باتوں سے اتنی سرد رات میں بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ کیا مطلب آپ کا اس بات سے؟ روحا نے سراسیمگی سے اس کی جانب دیکھا۔ شہر اس کی گھبراہٹ کو شرم و حیا سمجھ رہا تھا، جبکہ وہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ آپ کو یاد ہے اس دن آپ کے مجھے غلطی سے میسج کرنے پر میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو تب معاف کروں گا جب آپ میرے ایک بات مانیں گی؟ بس مجھے سمجھے کہ آج وہ ماننے کا وقت آ گیا ہے۔ شہر نے اسے یاد دلاتے کہا، کیا کس طرح کی بات ماننا ہوگی مجھے؟ شہر نے کچھ حیرت سے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا۔ ارے اتنا ڈر کیوں رہی ہے؟ بس کچھ دیر میں آپ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ فیوچر کی کچھ پلاننگ؟ شہر نے مسکراتے روحا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر اسے تو گویا کرنٹ لگ گیا۔ وہ شہر کی بات کو کسی اور رنگ میں لے گئی۔ خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ لگایا تو اگر میرے پیرنٹس نے میرا اچھا فیوچر دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جیسے چاہے مجھے استعمال کریں۔ میں آپ کی ہائی سوسائٹی کی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو شادی سے پہلے آپ کیا سمجھ کر مجھے یہاں لے آئے۔ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے آخر میں وہ چہرہ ہاتھوں میں لی رو پڑی۔ شٹ اپ روحا، اتنا گھٹیا سمجھتی ہے آپ مجھے؟ میں محرم ہوں آپ کا۔ اگر کہیں لے جا کر آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں او گاڈ اتنی بے اعتباری! شہر تو حیرت کے مارے گنگ رہ گیا۔ وہ تو صرف اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو کے دوران کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا تاکہ ان دنوں کی کچھ اچھی یادیں لے کر جا سکے۔ جھوٹ مت بولیں، اب آپ اپنی گندی سوچ پر پردہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ نے مجھے دوستی کی آڑ میں شیشے میں اتارا، اور اب جب میں نے بیوقوفوں کی طرح اعتبار کر لیا تب آپ میری بیوقوفی کا فائدہ اٹھانا چاہتے؟ روحا بلک بلک کر روئی۔ شہر کو اب مزید کار ڈرائیو کرنا مشکل ہو گیا۔ اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک کر خوفناک دیواروں سے روحا کی جانب دیکھا، جو گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ شہر نے غصے سے اسے سیدھا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے کندھے پر سختی سے رکھے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! وہ غصے سے دہاڑا۔ آپ میری بیوی ہیں۔ آپ کے نزدیک آنے کے لیے مجھے اس قسم کی گھٹیا پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو کہیں بھی لے جاؤں تو دنیا کی کوئی عدالت مجھے پوچھنے والی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ جو پہلے خوفزدہ تھے، شہر کے اتنے خطرناک ری ایکشن کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے بازو میں جھول گئی۔ روحا، روحا! شہر نے پریشانی سے اس کو جھنجھوڑا، مگر بے سود۔ اس کو سنبھالتے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور قریبی ہاسپٹل کی جانب بڑھا۔ وہاں پہنچ کر فوراً مرتضیٰ کو صورتحال بتا کر ہاسپٹل پہنچنے کا کہا۔ ڈاکٹرز فوراً ایمرجنسی میں لے گئے اور نروس بریک ڈاؤن کا بتایا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ روحا کی کنڈیشن سیریس ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ اکیلا آتے ہوئے نظر آیا، شہر کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا۔ شہر نے اسے ساری صورتحال بتائی کہ روحا کس مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوئی۔ یار تمہیں یہ سب ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ میرے الفاظ شاید غلط تھے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں اتنا نگیٹو سوچتی ہے۔ چل اس بات کو چھوڑ، ان کے لیے دعا کریں۔ اور ہاں، پھپھو اور انکل کو اب بلانا پڑے گا۔ مرتضیٰ کی بات نے اس کی پریشانی میں اضافہ کیا۔ بہرحال اب وہ یہ سب اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فون کر کے ان دونوں کو ہاسپٹل آنے کا کہا اور گھر میں کسی اور سے ذکر کرنے کو منع کیا۔ ایک طرف روحا کی ٹینشن اور ایک طرف ممی پاپا کو فیس کرنے کی ٹینشن نے شہر کا دماغ معاف کر دیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ کچھ اچھے لمحوں کی خواہش میں زندگی سے اتنے عجیب دوراہے پر لے آئے گی۔ اس نے تو ہمیشہ لڑکیوں سے فاصلے پر رہ کر بات کی۔ اس کی اب تک کی زندگی میں کبھی کوئی اسکینڈل نہیں بنا، اور آج اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں بے اعتباری کا ایسا آئینہ دیکھا جس میں وہ اپنی شبیہ دیکھ کر خود حیران رہ گیا۔ محبت کبھی کبھی انسان کو بہت خوار کرتی ہے، یہ آج اس نے جان لیا۔ اتنے سخت الفاظ اپنی محبت کے منہ سے سن کر بھی وہ باہر کھڑا اسی کی زندگی کے لیے دعا گو تھا۔ یار تو ٹینشن نہ لے، میں انکل اور پھپھو کو سنبھال لوں گا۔ مرتضیٰ بن کہے اس کی کیفیت سمجھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی انہیں آسیہ بیگم اور رزاق صاحب ایمرجنسی کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ مرتضیٰ ان کی جانب بڑھا۔ کیا بات ہے؟ کون ہے ہاسپٹل؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ شہر تم ٹھیک ہو میری جان؟ آسیہ بیگم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ شہر کو دیکھتے ہی اس کی جانب بے قراری سے بڑھی، اس کے چہرے بازو کو ٹٹولا۔ پھپھو یہ ٹھیک ہے، ایکچولی اندر ایمرجنسی میں روحا بھابھی ہے۔ ہم منال جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹرز کہہ رہے کہ شاید تھکاوٹ سے بی پی بہت ڈاؤن ہو گیا تھا کہ وہ نروس بریک ڈاؤن کا سبب بنا۔ کیا؟
ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? लेकिन बीपी कैसे लो हो गया इतना? आसिया बेगम तो दिल थाम कर रह गई। उसी वक्त डॉक्टर आपकी वाइफ रिकवर कर गई है। अभी थोड़ी देर में हम उन्हें रूम में शिफ्ट करेंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। जब रोहा को मुकम्मल होश आया तो आसिया बेगम उसे सबसे पहले मिलने गई। बेटा, तुम भी रोहा बेटी को देखा हो, रज़ाक साहब ने शहीर को कहा। वो बस सर हिला कर रह गया। उस बेमहर का एक एक बेएतबारी से भरा लफ्ज़ याद आया। घर में मुर्तज़ा ने बस इतना बताया कि रूहा की तबीयत कुछ ख़राब हो गई है और ये कि घर से कोई ना आए, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल रहने नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद आसिया बेगम रोहा से मिलकर बाहर आई। शेर के सामने खड़ी होकर कितनी देर उसे बेयकीन नज़रों से देखती रही। क्या बात है बेगम, शेर को ऐसे क्यों देख रही है? सब हैरत से उन्हें देखने लगे। आखिर रज़ाक साहब ने पूछा। देख रही हूँ कि आज पहली मर्तबा मुझसे सच छुपाने के बाद मेरे बेटे में मुझसे नज़र मिलाने की हिम्मत है या नहीं। उनकी बात पर शेर ने बेख्तियार नज़रें झुका ली, जिस पर करब से आसिया बेगम ने आंखें मीची और कितने ही आंसू उनकी आंखों से बह गए। वह क्या है? रज़ाक साहब ने परेशानी से दोनों को बारी बारी देखा। मुर्तज़ा भी सर झुका गया। पूछे इससे कि क्या किया इसने उस मासूम के साथ कि वो खौफज़दा होकर मुझसे ही मेरे बेटे से खुद को बचाने की भीख मांग रही थी। डूब मरने को दिल चाह रहा है मेरा। आसिया बेगम ने रोते रोते रज़ाक साहब के बाजू पर सरक कर रो पड़ी। शहीर, रज़ाक साहब दुख और तासुब से बस इतना ही कह पाए। मम्मी प्लीज़, अब आप ये मत करें मेरे साथ। ये सही है कि रोहा का जब नर्वस ब्रेकडाउन हुआ वो मेरी ही कार में थी और उसमें सिर्फ हम दोनों ही थे, मगर मैं ऐसा गिरा हुआ नहीं कि अपनी ही बीवी से। प्लीज़ मम्मी, आप मुझे जानती नहीं क्या? वाकई में तुम्हें नहीं जानती। जो रूप मैंने आज तुम्हारा देखा है तो मैं वाकई तुम्हें नहीं जानती। अगर कोई बात नहीं तो वो इतनी खौफज़दा क्यों है तुमसे? इस हालत में वो क्यों पहुंची और मुर्तज़ा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो आंसू साफ करते हुए मुर्तज़ा की जानिब मुड़ी और गुस्से से उसे घूरा। पप्पू सीरियसली, शहीर बेकसूर है। बकवास बंद करो तुम, उसके करतूतों पर पर्दा रख रहे हो। उन्होंने गुस्से से मुर्तज़ा को खामोश करवाया। शहीर एकदम गुस्से से रूहा के रूम की जानिब बढ़ने लगा कि रज़ाक साहब ने उसे बाजू से पकड़ कर रोका। कहाँ जा रहे हो? इससे पूछने कि आखिर मेरा जुर्म क्या है? वो ये सब ड्रामे क्यों कर रही? अगर माँ की ज़रा सी भी मोहब्बत दिल में है तो तुम अब उसके पास नहीं जाओगे। और आप कल की मेरी और रूहा की प्लेन की टिकट्स करवाए। शहीर को गुस्से से देखती रज़ाक साहब से मुखातिब हुई। वो रूहा के कमरे की जानिब बढ़ गई। न जाने कितने वास्ते देकर उन्होंने रूहा को अपने घर वालों को कुछ भी बताने से मना किया। न जाने कैसे, मगर वो मान गई। इस वाक़े के कुछ दिन बाद ही आसिया बेगम ने रूहा की मम्मी से उन दोनों की शादी की बात की। सफ़िया बेगम खुद निकाह के इस रिश्ते को तो इतना लटकाने के हक में नहीं थी, लिहाजा उन्होंने हामी भरते हुए बाकी सब घर वालों से मशवरा करने का कहा। आसिया बेगम ने उन्हें तसल्ली दिलाई कि रोहा के मास्टर्स की जिम्मेदारी उन पर होगी। रोहा से जब उन्होंने कहा तो वो हत्थे से उखड़ गई। मुझे इस बंदे से शादी नहीं करनी, उससे कहें मुझे तलाक दे। रोहा उसकी बात पर आसिया बेगम का इख्तियार हाथ उठा। पागल हो, क्यों नहीं शादी करनी? दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा? खबरदार तुम ये लफ्ज़ आइंदा ज़ुबान पर लाए। मैं आज ही उन्हें इसी महीने के अंदर अंदर तुम्हें रुखसत कराने का कहती हूँ। उन्होंने गुस्से से उसे देखा, जो अब तक शौक की कैफियत में थी। फिर आनन फानन सब तय हो गया, मगर जिन लोगों की शादी थी उनके अलावा सब खुश थे। एक ने इंतकाम के जज्बे को दिल में रख कर उस रिश्ते का आगाज़ किया और दूसरे ने नदामत और बहुत से ख्वाबों की करछियों समेत। रुखसत होकर जब वो शहीर के घर आई तो आसिया बेगम ने उसकी तबीयत और संजीदा मूड देखते हुए कोई रस्म ना की और सीधा उसे शहीर के कमरे में ले गई, जहाँ बेड के चारों तरफ गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। बेड के दोनों साइड टेबल्स पर बुके रखे हुए थे, मगर अपने इंतकामी जज्बे के बाद उस माहौल की खूबसूरती को महसूस ही ना कर सकी। रेड एंड पीच लहंगे और शर्ट में वो कोई अप्सरा लग रही थी। हर आंख ने उसे सराहा था और जिसका हक था उसने नज़र उठाकर भी उसे नहीं देखा था। उसके हुस्न की नाकदरी थी ये, मगर वो इन बातों से बेबहरा दिल में शहीर की जिंदगी जहन्नुम बनाने आई थी। देखो बेटा, तुम दोनों के बीच उस रात क्या हुआ कि तुम शहीर से खौफजदा रहने लगी। मैं इस सब की गहराई तक नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें ना सिर्फ बेटी कहती हूँ बल्कि दिल से मानती हूँ। कोशिश करके उसे माफ़ कर देना और अपनी ज़िंदगी का नए सिरे से आगाज़ करना। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ बेटा। कभी कभी वैसा होता नहीं है जैसा हम हमें नज़र आता है, हम वही देखते हैं जैसा हम देखना और समझना चाहते हैं। ये रिश्ता ऐसा है कि जब तक आप इकट्ठे न रहे तो छोटी छोटी गलत फहमियाँ इस रिश्ते पर जंग लगा देती है। इस्तेकाक का रिश्ता जब बनता है तो मियाँ बीवी दोनों अपनी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। खैर, मैं शहीर को भेजती हूँ। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। रूहा की गंभीर खामोशी से उनका दिल कट कर रह गया था। शहीर स्टडी रूम में बैठा था और स्ट्रेओ पर एंड्रेव बेल का इन माय वेन्स लगा हुआ था।
ایک ایک لفظ اس کی حالت کی تشریح کر رہا تھا، جانے کے باوجود اس سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا۔ شہیر یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، روحا اکیلی ہے، وہ اس وقت میرے نہیں میری موت کے انتظار میں ہوگی۔ اللہ نہ کرے۔ آسیہ بیگم جو اسے ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی اسٹڈی میں، اسے پریشان اور گہری سنجیدہ حالت میں دیکھ کر نہایت تکلیف سے دوچار ہوئی۔ ممی، آپ کو اعتبار ہے مجھ پر؟ شہیر نے بہت آس سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک طرف تم بے گناہ لگتے ہو تو دوسری طرف روحا کی سسکیاں میں بھول نہیں پاتی۔ بہرحال تمہیں اس وقت میرا نہیں اس کا اعتبار بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ جاؤ اس کے پاس۔ وہ ٹھنڈی سانس کھینچتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اندر آتے ہی پہلی نظر روحا کے دھلے چہرے پر پڑی۔ ڈریس بھی چینج ہو چکا تھا۔ شہر اس کو متوجہ کرنے کے لیے کھنکارا، جو بیڈ پر بیٹھی کسی رسالے کا مطالعہ کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ شہر نے بات کرنے کا آغاز کیا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ مجھ پر سلامتی بھیجے؟ رسالہ سائڈ پر پٹک کر وہ غصے سے بولی۔ میرے مذہب نے۔ شہیر نے اسے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ خیر، میں اس رات کے لیے سوری کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میری نیت میں کوئی کہیں کھوٹ نہیں تھی۔ مجھے اس بھیانک رات کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں یہاں صرف مجبوری کے تحت موجود ہوں۔ مجھے آپ سے اور آپ کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ روحا نے اسے اس کی حیثیت باور کروائی۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں، مگر افسوس آپ کی ہر بے اعتباری کے باوجود خود کو آپ سے محبت کرنے پر مجبور پاتا ہوں۔ محبت؟ روحا غصے سے بیٹھ سے اٹھی، لیکن شہیر نے کھڑے ہوتے اس کا راستہ روکا۔ آج کی رات جب لوگ اپنی محبت کی تکمیل کرتے ہیں، میں دعا مانگوں گا کہ آپ کو مجھ سے ایسی محبت ہو کہ آپ اپنا عکس بھی دیکھنا چاہیں تو اس میں بھی صرف میں آپ کو دکھائی دوں۔ اس کی حیران نظروں میں دیکھتا مسکراتا وہ چینج کرنے چلا گیا۔ وہاں سے واپس آیا تو بیڈ کے کنارے ابھی تک اس کی بات پر حیران اور پریشان کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ شہیر ساتھ والے روم سے میٹریس لے کر آیا، بیڈ کے پاس نیچے بچھایا، لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کیا۔ روحا بھی سیدھی ہو کر اسے نیچے لیٹتا دیکھ کر سکون کا سانس لیتی لیٹنے لگی کہ شہیر کی آواز گونجی۔ ویسے تو باپ مجھ سے گز بھر کے فاصلے پر ہی ہے۔ شہیر کی بات پر وہ جو اس کے الگ سونے پر پرسکون تھی پھر سے پریشان ہو گئی۔ آپ کی اس فضول بات کا مقصد ڈرانا چاہ رہے ہیں مجھے؟ ہاں ہاں ہاں، نہیں ڈیئر، محبت کا ایک رنگ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اتنے استحقاق کے باوجود میں نے آپ کو اپنی لائف گزارنے کا فری ہینڈ دیا ہے، مگر بے اعتباری کی دھن نے آپ کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لیا ہے کہ کوئی منظر واضح نہیں۔ خیر، گڈ نائٹ، کہتے ساتھ ہی شہیر منہ دوسری طرف کر کے سو گیا۔ زندگی کا عجیب سی ڈگر پہ آ گئی۔ شہیر اسے جلدی اپنی زندگی میں شامل کرنے کا خواہش مند تھا، مگر اس طرح نہیں جیسے اب وہ اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اور وہ تو کبھی اس کی محبت کی شدت کو محسوس نہیں کیا، اور اب تو بالکل ہی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آسیہ بیگم دونوں کے رویے دیکھتی تھی۔ بہت مرتبہ انہوں نے سوچا بھی کہ دونوں کو بٹھا کر بات کرے، مگر پھر سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی وقت ایسا کام کر جاتا ہے جو ہماری دلیلیں اور سمجھ بوجھ نہیں کر سکتی۔ جس طرح وقت سب سے بہترین مرہم ہے، اسی طرح وقت بہت بڑا استاد ہے، اور ان کے رشتے میں وقت نے یہ ثابت بھی کرنا تھا۔ وسیم یار، اچھی سی چائے اور ایک سر درد کی ٹیبلٹ میرے کمرے میں دے جانا۔ شہیر تھکا ہوا آفس سے آیا تھا، کچن میں داخل ہوتے ہی اسے وہ دشمن جہاں چائے بناتے نظر آئی، مگر اسے اگنور کرتے ہوئے شہیر وسیم سے مخاطب ہوا۔ ان کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ شہیر نے بہت مرتبہ اسے ایکسکیوز کیا، مگر روحا کا سرد رویہ دیکھ کر آخر شہیر نے بھی سرد مہری کا رویہ اپنا لیا۔ آخر اس کی بھی عزت نفس تھی۔ ٹھیک ہے کہ وہ روحا سے محبت کرتا تھا، مگر اس محبت کے ہاتھوں بار بار اس سے انسلٹ نہیں کروا سکتا تھا، اور شہیر کی یہ سرد مہری اور خود سے بیگانگی اب روحا کے لیے حیران کن تھی۔ وہ جو وسیم کو چائے کا کہہ کر کچن سے باہر جا رہا تھا، وسیم کے پکارنے پر رکا۔ بھائی جان، بھابھی بھی چائے بنا رہی ہے، جیسے ہی بنتی میں لے آتا ہوں۔ وسیم کی بات سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ تم سے پوچھا ہے میں نے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ میرے لیے چائے تم بناؤ گے تو تم ہی بناؤ گے، از دیٹ کلیئر؟ شہیر نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا، اور روحا کو مکمل اگنور کر کے کچن سے نکلتا چلا گیا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی جان کو، انہوں نے پہلے تو کبھی ایسے غصہ نہیں کیا۔ وسیم اپنے پولائٹ سے بھائی جان کا یہ رویہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ دنگ تو وہ بھی رہ گئی تھی۔ اس کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے، کبھی شہیر نے اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔ لو دیتی نظریں جو پہلے اس کا طواف کرتی تھی، اب تو جیسے اسے دیکھنا بھی بھول گئی تھی۔ محبت بھرا لہجہ اب اسے پکارتا بھی نہیں تھا، جیسے وہ اس گھر میں ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی روحا کو لگتا شاید اس نے واقعی شہیر کو جاننے میں غلطی کر دی تھی۔ یہ ان کی شادی کے 6 مہینے بعد کی بات تھی۔ سب رات میں ڈائننگ ہال میں بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ آج سمیہ کا فون آیا تھا، اس نے سلویٰ کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی تھی۔
15 दिन बाद शादी है। आसिया बेगम ने अपनी छोटी बहन के बारे में बताया, जिनकी बेटी की शादी कुछ ही दिनों बाद थी। अच्छा ग्रेट, मैं सुबह सफदर को फ़ोन करके मुबारकबाद दूंगा। और शहीर बेटा, तुम भी कल समिया की तरफ चक्कर लगाना। शादी के घर में 100 तरह के काम होते हैं, और वैसे भी समिया ने हमेशा तुम्हें बेटे की तरह प्यार दिया है, सो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसके हर काम को भरपूर तरीके से करें। रज़ाक साहब शहीर से मुखातिब, जी पापा, डोंट वरी, मैं कल ही जाता हूँ, शहीर ने ताबदारी से कहा। मैं यही कहने वाली थी कि समिया ने कल तुम्हें और रूहा को खुसूसी आने का कहा है। कल से वो ढोलक रख रही है, तो वो चाह रही है कि तुम दोनों भी उन सबको ज्वाइन करो। तुम्हारे सब कजिन्स वहाँ इकट्ठे हो गए। वो जो मम्मी की बात सुनकर अभी रूहा के ना जाने का बहाना ढूंढ ही रहा था कि रूहा की आवाज़ पर उसका मुंह की जानिब जाता हुआ हाथ, जिसमें चावलों का चम्मच था, कुछ लम्हे के लिए ही वहीं रुक गया। ओके मम्मी, हम चले जाएंगे, रूहा ने जल्दी से कहा। उनके माँ बहन जो भी इशू था, वो आसिया बेगम और रज़ाक साहब के सामने नॉर्मल ही रहते थे। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बुलाते नहीं थे, तो इग्नोर भी नहीं करते थे। मगर कुछ अरसे से आसिया बेगम शहर की खामोशी को शिद्दत से महसूस कर रही थी। आखिर माँ थी, औलाद की रग रग से वाकिफ थी। वक्ती तौर पर उससे बदगुमान हुई थी, मगर जान गई थी कि शहीर कसूरवार नहीं है। अगले दिन शाम में घर वापस आकर शहीर ने रोहा को पिक किया और खाला के घर पहुंचा। सब उन्हें देखकर बहुत खुश है। चलो भाई रोहा, अब ढोलक तुम बजाओगी। समीरा भाभी, जो कि समिया खाला की बहू थी, उन्होंने अपने बराबर जगह बनाते हुए कहा। रोहा को ये बात मानने में कोई आर नहीं था कि खूबसूरती इन सब के घराने का खासा थी। हर कोई एक से बढ़कर एक खूबसूरत था। अरे नहीं भाभी, मुझे ये नहीं सब आता, बस तालियां बजाने में आपका साथ दे दूंगी, उसने भाभी के करीब बैठते हुए कहा। अभी वो सब ढोलक बजा कर फारिग हुई थी कि और डांस प्रैक्टिस का सोच रही थी कि कोई बड़ी तेजी से लाउंज में दाखिल हुआ। हाय एवरीवन, रुबाब ने अंदर आते सबको मुश्तरका मुखातिब किया। टाइट जींस की पैंट, ब्लैक स्लीवलेस टॉप में बालों की ऊंची सी पोनी बनाए, डार्क मेकअप में अपनी खूबसूरती के जलवे बिखरा रही थी। रूहा ने शहीर की पूरी फैमिली में इतने बोल्ड ड्रेस में किसी को नहीं देखा था। ओह शहीर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मटकती हुई शहीर की जानिब ऐसे बढ़ी जैसे गले ही लग जाएगी। रूहा ने शुक्र किया जब उसने सिर्फ हाथ मिलाने पर इत्तेफाक किया। ये बड़ी खाला का शाहकार है, शहीर पर बुरी तरह फरीफ्ता थी। 1 साल के कोर्स के लिए बाहर गई हुई थी कि पीछे से शहीर ने तुम्हें पसंद किया और शादी हो गई। बड़ी खाला तो आसिया खाला से बाकायदा लड़ी थी और अब कता ताल्लुक हो गई है। वैसे तो शहीर उसे किसी खातिर नहीं लाता, लेकिन फिर भी तुम ध्यान रखना, क्योंकि हर अच्छी सूरत के पीछे ये लट्टू हो जाती है। मेरी शादी से पहले सफ़ीर उनके अपने शोहर पर डोरी डालती थी। वहाँ पर बात नहीं बनी तो शहीर फिर बाहर भी किसी फॉरेनर के पीछे थी, मगर वो फ्लर्टी था। जिस तरह शहीर से मिली है, मुझे इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे, सो तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ। समीरा भाभी से इस बला की बातें सुनकर तो वो हक्का बक्का रह गई। बेसाख्ता शहीर को देखा जो उस पर फिदा हुआ लग रहा था। हो जाए इस पर फिदा, मुझे क्या, मैं कौन से इसके इश्क में गिरफ्तार हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने नखुआ से सोचा। मगर दिल के किसी कोने से आवाज़ आई, क्या वाकई तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक जामिद सन्नाटा उसके अंदर फैला कि वो खुद अपनी कैफियत पर हैरान रह गई। और फिर सारा वक्त वो दोनों इकट्ठे रहे, और रोहा खुद से सवाल करती रही कि वो क्यों सारा वक्त खुद से उलझती रही, यहाँ तक कि हर चीज़ से उनके बारे में सोच रही थी। उसे क्या, वो जिस किसी के पीछे जाए उसका दिल उचाट हो गया। और फिर ये सिलसिला चल निकला। रोज़ वो दोनों समिया खाला की जानिब जाते और वहाँ रुबाब पहले से मौजूद होती, और फिर शहीर की खुश मिजाजी देखने लायक होती। रोहा इस तमाम वक्त में सिखा जाने वाली नज़रों से देखती। खुद भी ये बात समझने से कासिर थी कि वो क्यों उससे जेलस होती है। एकदम शहीर की तवज्जो खुद से ख़त्म हो जाने पर घबरा क्यों रही है। रोज़ वो अच्छे से तैयार होती, लेकिन मजाल है कि शहीर एक से दूसरी नज़र डालता। इस सूखी चमड़ी में तो जैसे सुरखाब के पर जुड़े हैं। उसने किसी कदर नफरत से रुबाब को देखा, जो शहीर की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। चलो भाई, कुछ कपल डांस की भी प्रैक्टिस करते हैं, समीरा भाभी ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किया। शहीर, चलो भाई, रोहा के साथ तुम भी उठो। समीरा भाभी ने बाकी सब कपल्स को उठते देखा तो शहीर को भी कहा, भाभी रोहा को तो डांस नहीं आता, मैंने आज आते हुए पूछा था तो उसने मुझे बताया। डोंट वरी शहीर, मैं तुम्हें ज्वाइन कर लेती हूँ, आओ। शहीर के जवाब पर रुबाब ने बड़े मज़े से शहीर का हाथ थामा और बाकी सब कपल्स के पास जा खड़ी हुई। रोहा तो शहीर के झूठ पर हक्का बक्का रह गई, जबकि भाभी ने मुतासिफ नज़रों से रोहा को देखा। घर वापस आने तक वो पेचोताप खाती रही, और इस वक्त तो उसके जब्त की इंतहा न रही जब घर आकर रुबाब की कॉल शहीर के नंबर पर आई। उसकी आंखों से अभी तो मंजर ही नहीं जा रहा था जब डांस करते शहीर का हाथ रुबाब की कमर के गिर था और रुबाब का हाथ शहीर के कंधे पर। बहुत मज़ा आया, सीरियसली यार आज। शहीर की मुस्कुराती आवाज़ पर वो जो रिलैक्स होकर बेड पर बैठी हुई थी, गुस्से से अपनी जगह से उठी और तनफन करती शहीर के पास पहुंची, जो बेड के आगे रखे काउच पर बैठा था। उसका मुंह दूसरी जानिब था, वो रोहा को नहीं देख सका था। रोहा ने उसके हाथ से मोबाइल खींच कर बंद किया और बेड पर उछाल दिया। शहीर गुस्से से खड़ा हुआ, ये क्या तरीका है,
مینرز نہیں ہے آپ کو؟ شہیر نے غصے سے اسے گھورا۔ نہیں ہے مینرز، آپ کو ہے؟ کتنی صفائی سے آپ نے سمیرہ بھابھی سے جھوٹ بولا۔ کیا مجھ سے کچھ پوچھا تھا؟ کیا پوچھ لیتا تو آپ کپل ڈانس کر لیتی میرے ساتھ؟ شہیر نے سینے پر ہاتھ لپیٹتے ہوئے استہزائیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے بہت کچھ باور کروایا۔ شہیر کے سوال نے اسے لاجواب کر دیا۔ اس بات کو تو خیر رہنے دے، یہ رباب کے ساتھ آپ کیا چکر چلا رہے؟ آخر دل کی بات زبان پر لے آئے۔ ہاں ہاں، کس رشتے کے تحت پوچھ رہی ہے اور کس جذبے کے تحت جیلس ہو رہی ہے؟ اسی رشتے کے ناطے جس رشتے کے تحت میں یہاں ہوں۔ روحا نے اس کے طنزیہ سوال کا اپنی طرف سے بہت ویلڈ جواب دیا۔ آر یو شور کہ ہم میں کوئی رشتہ ہے؟ آپ نے تو پہلے دن مجھے باور کروا دیا تھا کہ آپ یہاں مجبوری کی وجہ سے۔ شہر نے اسے اس کے الفاظ یاد دلائے۔ اوہ، میں یہ کیسے بھول گئی کہ نفس پرست لوگ زیادہ تر خود پر جبر نہیں کر سکتے، جب موقع ملتا ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شہر نے اسے جو آئینہ دکھایا اس میں وہ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکی اور ایک مرتبہ پھر غلط فہمی کی بنیاد پر اسے کچوکے لگا گئی۔ شہر نے غصے سے ببرتے اس کے بازو کو اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں جکڑا۔ آپ جانتے ہیں نفس پرست انسان کون ہوتا ہے؟ میں اگر نفس پرست ہوتا تو اسی دن آپ کو منقوہ سے بیوی بنا لیتا، جس رات پہلی مرتبہ آپ نے میری محبت کو ہوس کا نام دیا تھا۔ اور جب میں ہوں ہی ایسا اور آپ کو مجھ سے محبت نہیں تو میں جس کسی بھی XYZ کے ساتھ فلرٹ کروں۔ آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ چھوڑے مجھے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ہاں، نہیں ہے مجھے آپ سے محبت۔ شہید کی جارحانہ گرفت سے خود کو چھڑاتی رو پڑی۔ جانتا ہوں آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، تو آخر کس سے ہے جس کے لیے آپ نے مجھے استعمال کیا؟ یونیورسٹی میں ہے کوئی؟ مجھے پہلے ہی بتا دیتی، میں آپ کے گھر والوں کو منا لیتا۔ اب بھی دینے ہوئی ہے، بتائے کون ہے؟ مجھ سے یہ سب بیزاری ہمیشہ سے آپ کے رویے میں تھی، جس کو میں شرم و حیا سمجھتا رہا۔ کسی بھی ملاقات میں آپ نے مجھے خود سے مخاطب نہیں کیا، میں پہلے کیوں نہیں یہ سمجھ سکا؟ روحا کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ روحا تو یہ سب الزام سن کر کتنے ہی لمحے سن رہ گئی۔ آپ الزام لگا رہے مجھ پر؟ یہ بہتان ہے۔ کب آپ نے دیکھا مجھے کسی کے ساتھ؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اور کیا ثبوت ہے آپ کے پاس میرے نفس پرستی کا؟ روحا کو اس کا سوال ایک مرتبہ پھر لاجواب کر گیا۔ اگر آپ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے تو بتا دینا، میں ویسے بھی اب اس رشتے کو کسی انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں نے اپنی قیمتی جذبوں کے لیے آپ جیسی ناقدری لڑکی کا انتخاب کیا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ روحا کو ششتہ چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلی رات سلوہ کی مہندی پر جاتے ہوئے گاڑی محیط خاموشی تھی۔ آصف بیگم اور رزاق صاحب شام میں ہی جا چکے تھے۔ روحا کو انہوں نے شہر کے ساتھ آنے کا کہا تھا، جس نے 6 بجے تک آفس سے آنے کا کہا۔ آتے ساتھ ہی اس نے وسیم کے ذریعے روحا کو تیار ہونے کا آرڈر دیا۔ اسے خود سے مخاطب کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اورنج اور پرپل رنگ کی اسٹریٹ شارٹ شرٹ اور پٹیالہ شلوار اور انہی 2 رنگوں کے دوپٹے کے ساتھ ہلکے میک اپ میں بجھی صورت لیے لاؤنج میں آئی، جہاں شہیر پہلے سے سفید شلوار قمیض میں تیار بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر باہر گاڑی میں جا بیٹھا۔ روحا بھی بجھے دل سے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ روحا کو بار بار شہیر کے الفاظ ستا رہے تھے جن میں اس نے اس رشتے کو منتقم اندام تک پہنچانے کا کہا۔ روحا نے خود کو ان سوچوں سے نکالنے کے اسٹریو آن کیا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے آنسو روکے اور ہاتھ بڑھا کر اسٹریو بند کر دیا۔ شہیر نے حیرت سے اس کی اس حرکت کو دیکھا۔ جیسے ہی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی بھیگی پلکیں دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ ساتھ ہی اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ مہندی کا ارینجمنٹ سارا سمیہ بیگم نے اپنے گھر کے لان میں ہی کیا تھا۔ روحا شہیر کے پہنچنے کے کچھ دیر بعد ہی لڑکے والے بھی آ گئے اور باقاعدہ مہندی کے فنکشن کا آغاز ہوا۔ پہلے لڑکے والے مہندی لے کر آئے اور پھر لڑکی والوں نے لانی تھی۔ لڑکی والوں میں شہیر کی سب کزنز کے ساتھ روحا بھی شامل تھی۔ سب لڑکیوں اور بچیوں کو دیے تھمائے گئے تھے۔ بھائی سب اپنی اپنی دوپٹوں اور بالوں کا دھیان رکھنا، سمیرہ بھابھی ماچس سے دیے جلاتے سب سے بولی۔ روحا اپنی ہی پریشانی میں ایسے گری تھی کہ اس نے سمیرہ کی بات پر توجہ نہیں دی۔ ایک چھوٹی سی بچی اس کے بالکل پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ روحا نے جو ہی اپنے ڈھلکتے دوپٹے کو ہاتھ سے پیچھے کیا تو اس کا دوپٹہ بچی کے جلتے ہوئے دیے پر پڑا۔ شہیر جو کہ پیچھے کھڑا اپنا کیمرہ سیٹ کر رہا تھا، اچانک اس کی نظر پڑی۔ روحا تیز آواز میں کہتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا۔ روحا کا دوپٹہ کھینچ کر اتارا۔ ایک دم ہلچل مچ گئی۔ کسی کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ اس نے جلدی سے دوپٹے سے نکلتے شورے پر ڈالی۔ شہیر بے اختیار روحا کی جانب بڑھا، جس کا چہرہ دہشت سے سفید پڑا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ شہیر نے پریشانی سے اس کے ہاتھ اور بازو کو ٹٹولا، بے اختیار اسے خود میں بھیج کر اس کے صحیح سلامت ہونے کا یقین کیا۔ جو حیرت سے شہیر کی یہ عنایت دیکھ رہی تھی، شہیر کے اسے خود کے ساتھ لگانے پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اب ان کے رشتے کی ڈور ٹوٹنے والی ہے، شہیر کی بے اختیاری سے اسے پھر مضبوط ہوتی لگی۔ روحا بیٹا ٹھیک ہو نا؟
آسیہ بیگم اس کے پاس آئی اور اس کے رونے سے پریشان ہو گئی۔ سب اس کے گرد جمع تھے۔ شہر اس کو اندر لے جاؤ، یہ ڈری ہوئی ہے ابھی۔ آسیہ بیگم کے کہنے پر روحا کو لے کر سمیرہ بھابھی کے کمرے میں آ گیا۔ اندر آ کر بھی اس کے رونے میں کمی نہیں آئی۔ روحا کیا بات ہے، کہیں جلا تو نہیں؟ اسے بیڈ پر بٹھاتے ساتھ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں ڈالتے اس نے پریشانی سے روحا کو دیکھا۔ آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتے؟ آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں نا؟ روحا نے آنسو صاف کرتے کسی قدر آس سے اس سے پوچھا۔ آپ پانی پیے پہلے، شہر نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ اس نے جب پانی پی لیا تو شہر نے گلاس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر کے پھر باہر آ جائے گا۔ شہر اس کی طرف دیکھے بنا باہر جانے لگا۔ پلیز شہر، میری بات کا جواب تو دے دے۔ نہیں، یہ رشتہ اب اور نہیں چل سکتا۔ آپ کے لیے سب کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں سب بھول چکا ہوں، تو پھر چل جانے دیتے مجھے، کیوں بچایا؟ روحا ایک مرتبہ پھر رو پڑی۔ اتنی انسانیت مجھ میں ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی تکلیف میں ہو تو میں اسے بچاؤں، اور آپ کو اچانک اس رشتے میں اتنا انٹرسٹ کیوں ہو گیا؟ شہر نے روحا کی جانب آتے اپنی کالی سیاہ آنکھوں سے اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھا جن میں کبھی اسے اپنا دل اٹکتا محسوس ہوتا تھا۔ آپ نے ہی بددعا دی تھی نا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہو کہ اپنے عکس کی جگہ آپ کا عکس نظر آئے، تو آج وہی ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ مجھے آپ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ روحا سے سکتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس کے بازو پر سر رکھ کر شدت سے رو گئی۔ وہ جو اس کے قریب آنے کو گناہ سمجھتی تھی آج خود اس کے اتنے قریب کھڑی تھی کہ گز بھر کا فاصلہ بھی نہ تھا۔ شہر نے اس کو خود سے پیچھے کیا۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے، میری محبت کو آپ نے جتنا مجروح کیا ہے، اب آپ کا کوئی آنسو مجھے آپ سے ویسی محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اٹس ٹو لیٹ ناؤ۔ یہ کہہ کر وہ فوراً کمرے سے باہر چلا گیا، روحا کو پچھتاؤں کی آگ میں جلنے کے لیے۔ کچھ دیر بعد جب وہ خود کو کمپوز کر کے باہر آئی تو سیدھی نظر شہر اور رباب کے مسکراتے چہروں پر پڑی جو اسٹیج کے پاس کھڑے کوئی بات کر رہے تھے۔ روحا کو اب یقین ہو گیا کہ واقعی میں اس نے شہر کو گنوا دیا ہے۔ اپنے آنسو روکتی ہوئی پاس پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ اس کی طبیعت کے باعث کسی نے اسے ڈھولکی اور باقی چیزوں میں انوالو نہیں کیا۔ اس نے خود بھی سہولت سے سب سے معذرت کر لی۔ ابھی بھی اس کی نظریں ان دونوں پر تھی کہ اسے شہر ایک دم سے اس کی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس کے قریب آ کر ہاتھ آگے کیا جس میں موبائل تھا۔ ادینہ کی کال ہے، شی وانٹس ٹو ٹاک ٹو یو۔ شہر کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے اس نے کان سے لگایا۔ السلام علیکم، کیسی ہے؟ روحا نے لہجے کو بہتر بناتے ہوئے کہا۔ شہر واپس جا چکا تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک۔ روحا، تم کل گھر آ سکتی ہو؟ ابھی تو شادی کے فنکشنز چل رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ ہاں خیریت ہی ہے، بس کچھ بہت ضروری تم سے ڈسکس بھی کرنا تھا اور تمہیں بتانا بھی تھا۔ چلو تم کوشش کرو کہ ولیمے سے نیکسٹ ڈے یونی سے سیدھا ہماری طرف آ جاؤ۔ اوکے۔ روحا نے پریشانی سے حامی بھری۔ فون بند کر کے بھی وہ کتنی دیر پریشان رہی۔ برے دل کے ساتھ اس نے باقی کے سب فنکشنز اٹینڈ کیے۔ ولیمے سے اگلے دن یونی سے سیدھا اپنی امی کے گھر گئی۔ ادینہ سے اس کا فون پر رابطہ ہو گیا تھا، اس نے آفس سے چھٹی کی ہوئی تھی۔ گھر آ کر امی ابو سے مل کر ادینہ اسے کمرے میں لے آئی، جبکہ صفیہ بیگم اس کے اتنے دنوں بعد آنے پر چائے کے ساتھ اس کی پسند کی کچھ چیزیں بنانے کچن میں چلی گئی تھی۔ اب بتائے کیا بات ہے، مجھے 2 دن سے پریشان ہوں میں، روحا نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ادینہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ رباب کون ہے؟ ادینہ کے منہ سے رباب کا نام سن کر وہ حیران ہوئی۔ آپ کو اس کا کیسے پتا؟ اس نے ادینہ سے الٹا سوال کیا۔ یعنی تم اسے جانتی ہو؟ ہاں، شہر کی کزن ہے، ابھی شادی پر اس سے ملاقات ہوئی تھی، روحا نے اسے تفصیلی جواب دیا۔ آر یو شیور کہ صرف کزن ہے؟ ادینہ نے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ روحا کی آنکھوں میں اس سوال پر بے اختیار آنسو اکٹھے ہوئے۔ آپ کیسے جانتی اسے؟ روحا نے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا۔ اس طرح بے وقوف کہ وہ روز ہمارے آفس آتی ہے اور شہر ڈیلی لنچ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے آج تک اسے سوائے تمہاری کسی لڑکی میں انوالو نہیں دیکھا۔ اب تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ تم دونوں کے بیچ کہ وہ کسی اور لڑکی میں انوالو ہو گیا؟ روحا کے آنسو بے اختیار پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ دیکھو روحا، اگر اب بھی تم نے کچھ چھپایا تو سارا نقصان صرف تمہارے حصے میں آئے گا، ادینہ نے اسے خاموشی سے آنسو بہاتے دیکھ کر کہا، اور پھر وہ اس رات سے لے کر اب تک کے سب واقعات ادینہ کو بتاتی چلی گئی۔ دس از انبلیویبل، اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے ہم میں سے کسی کو بتانا گوارا نہیں کیا؟ ہم کچھ نہیں لگتے کیا تمہارے؟ یہی انٹروڈیٹ نیچر ہے جس کی وجہ سے تم نے ہمیشہ نقصان اٹھایا، اسی لیے میں نے اور اپیہ نے تمہارے لیے فیصلہ خود کرنے شروع کیے تھے۔ میرے خدا، کیا سوچتا ہوگا شہر کی کس قسم کی سک مائنڈڈ بہن میرے پلے باندھ دی۔ روحا، اگر وہ ایسا ہی کوئی عیاش نیچر کا ہوتا تو کیا کبھی بھی تمہاری شادی اس کے ساتھ ہونے دیتی؟
تو مجھے کیا پتا تھا؟ میں نے ہمیشہ کالج اور یونی میں امیر زادوں کو یہی کرتے دیکھا اور سنا ہے، اور پھر ایک بندہ ہو بھی خوبصورت تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مڈل کلاس کے پیچھے یوں پاگل ہو جائے؟ روحا نے روتے کہا، اس لیے کہا تھا ایک دو مرتبہ مل لو اس سے۔ میں نے تو تب بھی مذاق میں کہا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنی ڈفر ہو تو امی کو کہہ کر ڈائریکٹ تمہاری شادی کرواتی۔ ایسی بات نہیں ہے، بس اس رات پتہ نہیں کہاں سے میرے دماغ میں ادھر ادھر کے عجیب قصے آ گئے اور میں سب غلط بولتی چلی گئی۔ میں مانتی ہوں میں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور انہیں بہت غلط سمجھا، مگر اب تو وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ کیا یہی تھی ان کی محبت؟ کیا اب کسی اور؟ اس سے آگے سے بولا نہیں گیا اور شدت سے روتی، میری جان، کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتا، اور جہاں تک رباب کی بات ہے تو ڈیئر، اس میں بھی میں تمہیں ہی قصوروار کہوں گی۔ جب شوہر کو گھر میں وہ محبت اور توجہ نہیں ملتی جو اس کا حق ہے، تو باہر گلی میں رلنے والی جھوٹی محبت پر بھی وہ یقین لے آتا ہے۔ تو کیا میں چپ کر کے سب ایسے ہی دیر ہونے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، مگر ایشو یہ ہے کہ تم ہر طرح کا حق اور مان کھو چکی ہو۔ پھر بھی کوشش کرو کہ اس سے معافی مانگو اور چیزوں کو ایکسپریس کرنا سیکھو۔ تمہیں بن مانگے شہر کی محبت مل گئی اور تم نے اسے فار گرانٹیڈ لے لیا۔ تم نے سوچا کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ ڈیئر، آپشن عورت کے پاس نہیں ہوتی، مرد کے لیے تو بہت سے آپشنز ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں گیو اینڈ ٹیک سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں یہ ختم ہوا وہاں صرف سمجھوتا رہ جاتا ہے۔ تم مجھ سے پرومس کرو تم اسے بھرپور طریقے سے منانے کی کوشش کرو گی، چاہے اس رشتے کی شروعات کے لیے پہل تمہیں ہی کرنا پڑے۔ اور ویسے بھی موسیٰ 2 مہینے بعد پاکستان آ رہا ہے مجھے رخصت کروانے۔ ریئلی؟ روحا اتنی اچھی خبر سن کر اپنی پریشانی بھول گئی۔ ہاں، اور یہاں سے جانے سے پہلے میں تم دونوں کو ایک ساتھ بالکل خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے روحا کے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا۔ اسی رات کھانا کھانے کے بعد جب سب اپنے کمرے میں چلے گئے، روحا نے کافی بنائی اور ٹرے میں رکھ کر اپنے کمرے کی جانب آ گئی، جہاں رائٹنگ ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھے اور خود چیئر پہ بیٹھا تیزی سے کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ روحا نے کافی کا کپ اس کے پاس رکھا تو ایک لمحے کے لیے ٹائپنگ کرتے اس کے ہاتھ رکے اور پھر سے چل پڑے۔ کافی لے لے؟ روحا نے ہمت کر کے اسے مخاطب کیا۔ اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا دنیا کا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ آج روحا کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ کیا میں نے کہا تھا آپ سے کافی بنانے کے لیے؟ شہین نے کام روکے بغیر روحا کو جتایا۔ بس ایسے ہی بنا لی تھی، آپ کو نہیں پینی تو میں لے جاتی ہوں۔ شہین نے بس استزائیہ مسکراہٹ روحا پر اچھالی، مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ ہنوز اپنے کام میں مصروف رہا۔ روحا ہاتھوں کو مسلتی کاؤچ پر جا بیٹھی، تھوڑی دیر خاموش بیٹھتی اسے دیکھتی رہی۔ گھنے بال جو اس وقت ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، کھڑی ناک، ہلکی سی شیو اور بھیجے ہوئے ہونٹ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے تھے۔ ٹراؤزر ٹی شرٹ میں اپنے رف سے حلیے میں بھی وہ روحا کا دل دھڑکا گیا۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں روز اس پہ مرتی ہوگی، روحا نے دل میں سوچا۔ آپ کا کتنا کام رہ گیا ہے؟ روحا نے ایسے پوچھا جیسے ان میں بہت فرینکنس ہو۔ شہین نے حیران ہو کر اپنی چیئر کا رخ روحا کی جانب کیا اور ایک ابرو اٹھائی۔ روحا کا دل تو اس کی نظروں میں ڈول کر رہ گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میں وہی شہیر ہوں، شاید بھول رہی آپ، جو آپ کی نظروں میں ایک اوباش اور کرپٹ انسان تھا۔ شہین نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پلیز، میں آپ سے اپنے سب الفاظ کی معافی مانگتی ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ میں غلط تھی، آپ نے تو محبت کی تھی مجھ سے، کیا اس میں اتنی وسعت نہیں کہ میری خطا کو معاف کیا جا سکے؟ روحا نے زارو قطار روتے ہوئے کہا۔ 3 ماہ روحا، 3 ماہ میں نے مسلسل آپ سے معافی مانگی، اس بات کی جس میں نہ میری کوئی غلط نیت شامل تھی اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ کا پہلو تھا۔ آپ نے تو اس رشتے کی خاطر بھی مجھے معاف نہیں کیا جو آپ نے اپنی مرضی سے جوڑا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں تھا، اور اب آپ چاہتی ہے کہ میں اتنی آسانی سے اپنی انسلٹ بھول جاؤں؟ شہر کھڑے ہوتے بولا، میں سب مانتی ہوں، میں اپنی ہر غلطی مانتی ہوں، میں جان گئی ہوں کہ آپ اچھے انسان ہیں، میں آپ سے اب بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز شہر۔ روحا اس کے مقابل آتے ہوئے بولی، آنسو اب بھی روا تھے۔ اچھا، محبت تو رباب بھی مجھ سے کرتی ہے، اب بتائے کس کی محبت پہ یقین کروں؟ آپ آپ مجھے بتائیں، میں ایسا کیا کروں کہ آپ کو میری محبت پر یقین آ جائے؟ روحا نے بے چارگی سے کہا۔ سوچ لے، جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا، شہید نے چیلنج کرتی نظروں سے روحا کو دیکھا جو رونے سے اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ جو کہیں گے کروں گی، سوچ لے، ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے ایک وعدہ کیا تھا اور جب اس کے پورا کرنے کی باری آئی تھی تب؟ شہید نے سینے پر ہاتھ لپیٹتے اسے کچھ یاد کروایا۔ تب میری محبت شامل نہیں تھی، روحا نے نظر جھکاتے ہوئے جیسے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔
میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ میں اس رشتے کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کل سمجھے فیصلے کا دن ہے اور کل رات اسی وقت میں جو بھی فیصلہ کروں گا آپ بغیر کسی آرگومنٹ کے اسے مانیں گی، منظور ہے؟ شیر نے جیسے سولی پر لٹکا دیا۔ روحا نے تھوک نگلتے آنکھیں میچتے سر جھکا کر اس بات میں سہلایا۔ کتنے ہی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے۔ شیر اس کی حالت کی پرواہ کیے بنا کمرے سے نکل گیا اور وہ اسی حالت میں نیچے بیٹھتی چلی گئی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روتی چلی گئی۔ اے اللہ، اگر فیصلہ جدائی کی صورت ہے تو اس رات کی کبھی صبح نہ ہو، اور اگر صبح ہو تو میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اسے وہ سب لمحے یاد آ رہے تھے جب اس نے شہیر کی محبت کو دھتکارا تھا، جب شہیر نے معافی مانگی تھی اور اس نے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ شہیر پر کیا بیتی ہوگی، وہ کس درد سے گزرا ہوگا، وہ آج سب جان گئی تھی۔ انسانوں سے محبت کرنا واقعی میں بہت مشکل کام ہے، اور ان کی محبت پانا اس سے بھی مشکل۔ اگلا دن روحا کے لیے بہت کٹھن تھا۔ سارا وقت یونیورسٹی میں بھی قائب دماغ رہی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تیسری مرتبہ تمہیں بلایا، کہاں کھوئی ہو؟ شان اس کی دماغی حالت سے تنگ آ گئی تھی۔ کچھ نہیں یار، منڈے کے یہ جو 2 اسائنمنٹس سبمٹ کروانی ہے انہی کی ٹینشن ہے۔ ہاں یار، سر نے پتہ نہیں کون سا بدلہ لیا ہے۔ شانزے نے بھی پریشان صورت بنائی۔ اچھا یار، 3 بج گئے ہیں، میں تو نکلتی ہوں۔ سیٹرڈے اور سنڈے ہے نا، تو ان میں بنا لیں گے۔ شانزے اٹھتے ہوئے بولی، نہیں یار، میں تو مین لائبریری جا رہی ہوں، ختم کر کے جاؤں گی۔ ہاں نا، تم تو کرو۔ شہیر بھائی کہاں برداشت کریں گے کہ تم 2 چھٹیوں میں انہیں اگنور کر کے اسائنمنٹ میں لگی رہو۔ شانزے کی شرارت نے پھر سے اس کے زخم ادھیڑ دیے۔ بمشکل روحا نے اپنے آنسو پیچھے دھکیلے اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ اوکے یار، پھر میں تو چلی۔ شانزے سے مل کر گھر کے لیے چلی گئی اور وہ غائب دماغی سے چیزیں سمیٹ کر اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر مین لائبریری گئی جو باقی یونیورسٹی سے ہٹ کر تھی۔ وہ اس وقت کہیں چھپ جانا چاہتی تھی جہاں آج رات کا کوئی خوف نہ ہو۔ وہ اپنی پریشانی میں یہ بھی بھول گئی کہ ڈرائیور اس کا ویٹ کر رہا ہوگا۔ اس کا دماغ اتنا معاف تھا کہ وہ ہر چیز بھول کر رہی تھی۔ مین لائبریری آ کر وہ کتنی دیر بکس کے ریکس کے آگے کھڑی ہو کر سوچتی رہی کہ وہ کون سی بک ڈھونڈ رہی ہے۔ آخر تھک کر وہ ایک ٹیبل کے پاس آ گئی، وہاں بیٹھ کر موبائل آن کیا جس میں سلویٰ کی شادی کی پکچرز تھی۔ شہر کی ہر پکچر وہ کتنی ہی دیر تک بیٹھ کر دیکھتی رہی، اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کب سے بے آواز رو رہی تھی۔ چونکہ اس وقت جب اس کے موبائل کی بیٹری ختم ہو کر وہ آف ہو گیا، اس نے بے اختیار لائبریری کی گھڑی میں ٹائم دیکھا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور ارد گرد دیکھا تو اکا دکا لڑکیاں تھیں۔ جلدی سے چیزیں سمیٹی اور تیز قدموں سے باہر آئی۔ باہر کا اندھیرا دیکھ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اپنے غم میں اس نے کسی کو اپنے لیٹ آنے کا بتایا بھی نہیں تھا اور نہ ڈرائیور کو پتہ تھا۔ لائبریری جس جگہ تھی وہاں کوئی لوکل کنوینس نہیں تھی، اس کے لیے مین گیٹ پر ہی جانا پڑتا تھا۔ کسی کا نمبر بھی یاد نہیں تھا کہ کال کر لیتی مین لائبریری سے۔ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو بھی سڑک سنسان تھی۔ پریشان ہوتی ابھی اور آگے آئی ہی تھی کہ ایک اوباش لڑکوں کا ٹولہ گاڑی میں بیٹھا بے ہنگم شور کرتا اس کے پاس سے گزرا۔ تھوڑا آگے جا کر انہوں نے کار ریورس کی تو روحا کی جان حلق میں آ گئی۔ ہائے پریٹی، وانا جوائن اس؟ ان میں سے ایک لڑکے نے ہانک لگائی۔ روحا رکی نہیں، چلتی رہی اور وہ اس کے ساتھ ساتھ گاڑی چلاتے رہے۔ روحا کانپنے لگی تھی۔ ہے، ارے اتنے نخرے، ایک نے خباثت سے کہا اور ایک دم گاڑی بڑھا کر ٹیڑھی کھڑی کر دی، اس طرح کہ روحا قدم آگے نہیں بڑھا سکی۔ گاڑی کے دونوں جانب سے لڑکے باہر آ گئے۔ یا اللہ، میری غلطی کی اتنی بھیانک سزا مت دے، میری مدد فرما، میری عزت کی حفاظت کر، پلیز اللہ، مجھے معاف کر دے۔ وہ کل 4 لڑکے تھے جن میں سے 2 نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی چیخ میں آنے سے پہلے ایک گاڑی کے ٹائر ان کے پاس زور سے چرچرائے۔ شہیر ابھی جیولر کے پاس سے ہو کر ہی آیا تھا کہ جس کو اس نے کچھ دن پہلے ایک رنگ بننے کے لیے دی تھی۔ 6 بجے کا وقت تھا جب اسے آسیہ بیگم کی کال آئی۔ السلام علیکم امی، خیریت؟ کچھ منگوانا ہے؟ شہیر نے مصروف انداز میں پوچھا۔ شہیر، روحا ابھی تک یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی۔ ممی کی پریشان آواز اور خبر سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ ڈرائیور لینے نہیں گیا تھا کیا؟ شہیر نے حیرت سے پوچھا۔ وہ لینے گیا تھا مگر وہ آئی نہیں۔ میں یہی سمجھی کہ وہ لیٹ آئے گی۔ اب کب سے کال کر رہی ہوں، وہ آف جا رہا ہے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ممی کے رونے کی آواز آئی۔ آپ پریشان نہ ہوئیں، کچھ کرتا ہوں۔ شہیر سیٹ چھوڑتا ہوا اس کی یونی گیا۔ کال ملائی تو آف۔ کس کو کال کروں؟ اس کی کسی فرینڈ کا بھی نمبر نہیں۔ شہیر نے خود سے سوال کیا۔ ایک دم ادینہ کا خیال آیا۔ ہیلو ادینہ، روحا کی کسی فرینڈ کو جانتی ہیں آپ؟ کیوں خیریت؟ ادینہ کو شہیر کی آواز پریشان سی لگی۔ نہیں خیریت نہیں ہے، روحا ابھی تک گھر نہیں آئی ہے، پلیز کسی کو بھی بتائے گا مت۔ نمبر لے کر اس نے فون بند کر کے شانزے کا نمبر ملایا۔ اس سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ تو اپنے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے بلکہ مین لائبریری گئی ہے۔ اس نے تیزی سے گاڑی مین لائبریری کی جانب موڑی۔ اس کے داخلی دروازے پر ہی روحا کچھ لڑکوں کے درمیان گھری ہوئی تھی
اور دونوں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شہیر کا خون کھول گیا۔ تیزی سے قریب لا کر گاڑی کی بریک لگائے کہ پہیے چرچرائے۔ روحا تو شہیر کو دیکھ کر شوق جگ گئی کہ اللہ دعائیں اتنی جلدی قبول کر لیتا ہے۔ شہیر شدید تیش کے عالم میں گاڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے بند کرتا ان لڑکوں کی جانب آیا۔ وہ ممی ڈیڈی لڑکے تھے اور کچھ شراب کے نشے میں بھی تھے۔ شہیر جیسے ڈیل ڈول والے کا مقابلہ کہاں کر سکتے تھے؟ اس نے آگے بڑھتے ہی ان دو میں سے ایک کا منہ جبڑے سے پکڑ کر انہی کی کار کی چھت سے اس کا سر لگایا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ مائی وائف! باپ کا مال سمجھا ہے کیا؟ ہاں؟ اس کا سر اتنی زور زور سے گاڑی کی چھت پر مارا کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ باقی تینوں شہیر کے جارحانہ تیور دیکھ کر بھاگ گئے۔ روحا نے آگے بڑھ کر شہیر کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ بس کرے، مر جائے گا، روحا نے آہستہ سے کہا۔ شہیر انہی خطرناک تیور سمیت مڑا۔ روحا ڈر کے 2 قدم پیچھے جانے لگی کہ شہیر نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ پاگل لگتا ہوں میں آپ کو؟ جب دل چاہے گا بیوقوف بنا دے گی۔ کیا ڈرامہ تھے یہاں؟ ڈرائیور کے ساتھ گھر کیوں نہیں آئی؟ ابھی آپ میرے نکاح میں ہیں، فارغ نہیں کیا کہ جہاں مرضی جائیں اور جتنی دیر مرضی گھر سے غائب رہے؟ سوری۔ بے اختیار آنسو اس کی آنکھوں سے روا ہوئے۔ نہ جانے کس کس چیز کے لیے، اپنی دعا کے قبول ہونے پر، اللہ کی رحمت پر، شہر کا اپنے لیے جارحانہ روپ دیکھ کر، یا پھر اسے اپنی منکوہہ کی جگہ بیوی کہنے پر۔ سوری۔ شہیر نے جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑے اور رخ موڑ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کو کمپوز کرنے لگا۔ پھر ایک دم روحا کی جانب مڑا۔ موبائل کہاں ہے آپ کا؟ کال نہیں کر سکتی تھی مجھے؟ اس کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی تو لائبریری کے فون سے کر دیتی۔ مجھے آپ کا، بلکہ کسی کی بھی نمبر صحیح سے یاد نہیں۔ ویری گڈ، آپ کو تمغہ امتیاز ملنا چاہیے۔ چل کر گاڑی میں بیٹھے، شہیر نے چڑھ کر کہا۔ گھر آ کر شہیر نے یہی بتایا کہ وہ اسے مین لائبریری سے ہی لایا ہے، اور یہ کہ اس کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہونے کی وجہ سے اس نے ادینہ سے اس کے فرینڈ کا نمبر لے کر اسے ٹریس آؤٹ کیا تھا۔ روحا تو بس حیرت اور حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اب آج کی رات وہ دوبارہ اس چہرے کو دیکھ سکے گی کہ نہیں۔ رات کا کھانا کھا کر روحا اس رات جلدی بیڈ روم میں چلی گئی۔ شہیر نے اسے گھر لانے کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ روحا کمرے میں آ کر یہاں کی ایک ایک چیز کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ حالانکہ اس کمرے میں اس نے کوئی خوشگوار وقت نہیں گزارا تھا، مگر اس کمرے کے مالک سے ہونے والی محبت کے سبب اسے یہاں کی ایک ایک چیز سے انسیت محسوس ہو گئی تھی۔ ہر چیز پر ہاتھ پھیر کر وہ اپنا لمس یہاں چھوڑنا چاہتی تھی۔ چلتے چلتے وہ ٹیرس پر آ گئی۔ آخر دفعہ اس جگہ سے چاند کو دیکھنے کی بڑی شدید خواہش نے سر اٹھایا۔ اپنے بے آواز نکلتے آنسو صاف کرتے ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک ایک اور ہاتھ کا لمس اس کے ہاتھ پر جاگا، اسے پتہ ہی نہ چلا کب شہیر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ریلنگ سے کمر ٹکاتے اس نے نرمی سے اپنے ساتھ لگاتے اس کے مہکتے بالوں پر بوسہ دیا۔ روحا تو ششتر شہیر کے انداز دیکھ رہی تھی۔ شہیر نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھتے دوسرے سے اس کا چہرہ اونچا کر کے اس کی حیران نظروں میں دیکھا اور دل کھینچ لینے والی مسکراہٹ سمیت بولا، مرتضیٰ مجھے صحیح زن مرید کہتا ہے۔ شہیر کی خوبصورت ہنسی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کہاں سے شروع کروں؟ اس کالی بارش کی رات سے جب 2 خوبصورت آنکھوں نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا تھا، میں نے کبھی امیری غریبی میں ڈسٹنکشن نہیں کیا۔ اگر کوئی امیر ہے تو یہ اس کا کمال نہیں، اور اگر کوئی غریب ہے تو یہ اس کا قصور نہیں۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ مجھے اگر ایک مڈل کلاس سے محبت ہو گئی تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ روحا میں آپ کی یہ لوجک نہیں سمجھ سکا۔ خیر، جب وہ تکلیف دہ واقع ہوا اور جن حالات میں ہماری شادی ہوئی، اور پھر آپ کا تکلیف دہ بلکہ جان لینے والا رویہ، میں بہت ڈپریس تھا۔ انہی دنوں مصطفیٰ کسی کام سے میرے پاس آیا اور وہیں اس نے آپ کو ٹھیک کرنے کا پلان بنایا۔ لسن، اسے منہ کھولتا دیکھ کر شہیر نے روکا، جس کی آنکھیں اب بے یقینی سے کھلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ جتنا اگنور کرو گے اتنی جلدی آپ کا یہ خود سری کا شیل ختم ہوگا، مگر میں اس کے لیے تیار نہیں تھا، آئی سویئر۔ لیکن پھر مرتضیٰ نے ادینہ کو شامل کیا، اور سب بات سن کر اس نے بھی یہی کہا۔ انہی دنوں جب مجھے محسوس ہوا کہ پلان کامیاب ہو رہا ہے کہ مرتضیٰ نے مجھے کسی لڑکی کی انٹری کا کہا، اور پھر رباب کو ہم نے شامل کیا۔ کسی زمانے میں مجھے جسٹ لائک کرتی تھی، مگر اب وہ کسی گورے کے ساتھ سیریس ہے، وہاں کی نیشنلٹی کے چکر میں۔ خیر، اس کے لیے یہ بس ایک ایڈونچر تھا۔ میں نے کل رات آپ کو یہی ساری حقیقت بتانے کا کہا تھا کہ اب مجھ سے روز روز اپنی جان کی بھیگی پلکیں نہیں دیکھی جاتی تھی۔ شہر کے بات ختم کرتے ہی روحا کے آنسو پلکوں سے باہر آئے۔ کتنے بڑے چیٹر ہیں آپ، اور ادینہ آپی بھی شامل ہے۔ اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ کیسے بن رہی تھی اور میری اس دن اتنی کلاس لی، اور وہ رباب کے ساتھ لنچ والی بات۔ اچانک روحا کو روتے روتے یاد آیا تو اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ ہاں، وہ بھی اس ڈرامے کا حصہ تھا۔
آپ کو پتہ ہے آپ کے کل کے فیصلے والی بات سن کر مجھے لگا آج آپ کو کھو دوں گی، اور سارا دن اسی پریشانی میں گزرا کہ وہ اگر آپ نہ آتے تو وہ لڑکے شہیر نے ایک دم اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا، پھر جھرجھری لیتے ایک دم اسے خود میں زور سے بھیجا۔ بس اب اور کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہوگی۔ شہیر نے اس کے چہرے سے اس کی لٹیں ہٹاتے اس کے بھیگی پلکوں پر اپنے لب رکھے۔ روحا کو لگا اس کے اندر تک لگے سب زخم مندمل ہو گئے ہیں۔ شہیر، آپ نے وہ فیصلہ کیا سنانا تھا؟ جیسے ہی وہ پیچھے ہوا روحا نے بے اختیار پوچھا۔ اوہ ہاں، دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ، پلیز میری اب اور جان مت نکالے گا، روحا نے پریشانی سے کہا۔ اتنے شوقس کے بعد اس کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ شہیر نے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے ایک خوبصورت سی رنگ نکالی اور روحا کا ایک ہاتھ پکڑے ہوئے دو زانوں بیٹھا۔ اوہ ہاں، ول یو بی مائن فار ایور آن دا ارتھ اینڈ ایون ان دا ہیون؟ روحا بے اختیار چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی۔ میں اتنی محبت کے قابل نہیں، آپ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتی ہے، بس آئی نیڈ یور ٹرسٹ، آئی ٹرسٹ یو۔ روحا نے شہیر کی خواہش پر یقین کی مہر لگا دی۔ اب باقی کب رومانس اندر جا کر کرے، کیونکہ سامنے کی چھت پر کھڑی لڑکیاں بہت دیر سے یہاں فلم کی شوٹنگ دیکھ رہی ہے۔ شہیر کے کہنے پر اس نے سامنے دیکھا تو لڑکیوں نے اسے وکٹری کا سائن بنا کر وش کیا۔ اوہ، تبھی آپ ہیرو بن رہے تھے، میں سمجھی مجھے امپریس کر رہے۔ روحا نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ شہیر نے زندگی سے بھرپور کہکا لگایا، خدا کو مانو یار، اپنی بیوی نہیں سنبھالی جاتی۔ شہیر نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ بس اور کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہوگی، شہیر نے اس کے چہرے سے اس کی لٹیں ہٹاتے اس کی بھیگی پلکوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ روحا کو لگا اس کے اندر تک لگے سب زخم مندمل ہو گئے ہیں۔ شہیر، آپ نے وہ فیصلہ کیا سنانا تھا؟ جیسے ہی وہ پیچھے ہوا روحا نے بے اختیار پوچھا۔ اوہ ہاں، دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ، پلیز میری اب اور جان مت نکالے گا، روحا نے پریشانی سے کہا۔ اتنے شوقس کے بعد اس کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ شہیر نے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے ایک خوبصورت سی رنگ نکالی اور روحا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دو زانوں بیٹھا۔ ول یو بی مائن فار ایور آن دا ارتھ اینڈ ایون ان دا ہیون؟ روحا بے اختیار چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی۔ میں اتنی محبت کے قابل نہیں، آپ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتی ہے، بس آئی نیڈ یور ٹرسٹ، آئی ٹرسٹ یو۔ روحا نے شہیر کی خواہش پر یقین کی مہر لگائی۔ اب باقی کا رومانس اندر جا کر کرے، کیونکہ سامنے کی چھت پر کھڑی لڑکیاں بہت دیر سے یہاں فلم کی شوٹنگ دیکھ رہی ہے۔ شہیر کے کہنے پر اس نے سامنے دیکھا تو لڑکیوں نے اسے وکٹری کا سائن بنا کر وش کیا۔ اوہ، تبھی آپ ہیرو بن رہے تھے، میں سمجھی مجھے امپریس کر رہے۔ روحا نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ شہیر نے زندگی سے بھرپور کہکا لگایا، خدا کو مانو یار، اپنی بیوی نہیں سنبھالی جاتی۔ شہیر نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ ختم شد۔ شارٹ سی اور پیاری سی سٹوری ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا۔ خدا حافظ۔